تو جب رب کتے کو پانی پلانے پہ جنت دے رہا ہے گناہ معاف کر کے, تو اگر میں اور آپ مل کر کسی انسان کے گھر میں پانی دینے کی فکر کریں گے, پیاز بجھانے کی فکر کریں گے, اس کو دوا دینے کی فکر کریں گے, اس کے گھر سے آگے کچرا اٹھانے کی فکر کریں گے, اس کو رات میں لائٹ دینے کی فکر کریں گے, اس کو جاب دینے کی فکر کریں گے, اس کے گھر کے آگے سیوریج ٹھیک کرنے کی فکر کریں گے, اس کو ٹرانسپورٹ دینے کی فکر کریں گے, اس کے بچے کی تعلیم کی فکر کریں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ جب فکر کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ ایک کتے کی پیاز پہ جنت دے رہا ہے گناہ معاف کر کے, تو ایک انسان کی فکر پہ کیا کرے گا رب. پہلا سگنل فیلڈ کوریڈور اللہ نے بنوایا, یہ کارساز سے لے کر جو ہے وہ سائٹ لمیٹڈ تک جو ہے یہ پہلا سگنل فری کوریڈور. دوسرا سگنل فری کوریڈور جو ایئرپورٹ سے لے کر سوجانی چورنگی تک یہ سگنل فری ہو گیا. ایئرپورٹ 6 انڈر پاسز فلائی اوور پورا سارا ناگن چورنگی اور یہ پورا سرجانی تک. پھر تیسرا سگنل فری کوریڈور جو ہے وہ سفورا گوڈ سے لے کر سفورا چورنگی سے لے کر آل دا وے پارکنگ پلازا صدر پارکنگ پلازا تک پورا یہ جیل چورنگی پریڈی اسٹریٹ جیل چورنگی یہ سب یہ حسن اسکوائر یہ پورا نہیں پائی سب آگے. پھر آپ دیکھیں کہ سماما پہ ایک برج بنایا, اس سے پہلے پھر اب جو ہے وہ اس پہ جو پارک ہے اس پارک پہ برج بنایا. لیکن اگر آپ جو ہے وہ آپ اس حملے کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں اور اس کو اناؤنس ہی نہ کریں تو حملہ ہو رہا ہوگا اور ہمارے ملک پہ کسی جگہ پہ اٹیک ہو رہا ہوگا اور ہم شادیوں میں جا رہے ہوں گے, ہم پارٹیوں میں جا رہے ہوں گے اور ہم جو ہے وہ ہم روڈوں پر جو ہے وہ بائکنگ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ملک میں اعلان ہو گیا بولے سائرن بج گیا کہ ملک میں حملہ ہو گیا, تو بھائی سائرن بجانے کی ضرورت ہے کہ ملک جو ہے وہ اس سے کیا ہوگا, میرے طور طریقوں میں چینجز آ جائیں گی, میں بیہیو کرنے لگوں گا. فٹنس کا راز کہاں سے آیا, مطلب یہ میں واقعی لگتا ہے اچھا یار تھینک یو ویری مچ. میں تو جو ہے وہ نہیں یار ایکٹر نہ بولو نہیں, مجھے آئی ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ. نائک اگر فار ایگزامپل ایک ہم رکھتے ہیں کہ نائک فلم آپ نے دیکھی ہوگی, نائک نہیں پتہ جس میں ایک دن انیل کپور صاحب جو یار وہ میں نے دیکھی نہیں ہے وہ فلم نا, تو بھی میری اور میں نے دیکھی, میں نے سنا بہت ہے ایک دن کے لیے اس کو سی ایم بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا بناتے ہیں. اگر آپ ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے اختیارات اور وسائل جو ہے وہ آرٹیکل, ساری باتوں کا کرکس یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں کو ہمارے عوام کو اپنا کونسلر چوز کرنے کے لیے, ایم پی ایم این اے وزیر اعظم چوز کرنے کے لیے جو پہلی چیز دیکھنی چاہیے پارٹی نہیں کردار دیکھ. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل آپ کو, میں اگر کوئی کلیم کروں گا, کوئی آپ کو نعرہ دوں گا تو میں اس نعرے کی پوری تشریح کر کے آپ کو گراس روٹ لیول پہ لے کر جاؤں گا, بتاؤں گا میں نے جو یہ بات کی الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے, یہ ہوگا کیسے, اس کی پوری ریسیپی میں آپ کو بتا. اگر یہ دیگ یہ ڈش بن کر تیار ہونی ہے تو صرف یہ نہیں بنو یہ بن گئی کھا لو, یہ خواب میں دکھا رہا ہوں ڈش ہو نہیں, میں بناؤں گا بھائی ان کے بتاؤں گا اس کی انگریڈینٹس یہ چیزیں ساری. ہیلو ایوری ون, ویلکم ٹو انسائکلومیڈیا ہب ٹرائل لاگ. اچھا ٹرائل لاگ ایسن اور ہم نے اور ہماری ٹیم نے ایک نیا بیسکلی وینچر کہہ لیں سیگمنٹ کہہ لیں اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. ٹرائل لاگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اوبیسلی جتنے بھی لوگ کیٹر کرتے آ رہے ہیں اٹس مور آر ریلیٹڈ ٹو دا میوزک انڈسٹری اور دا مور کریٹو پرسپیکٹیوس اور کریٹو پیپل, بٹ ناؤ وی ہیو اے نیو چینج. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک عام آواز دا بیسٹ پولیٹیکل انفلوئنس, یہ دیکھو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز, عام آواز نہیں کہہ سکتے بٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوچ جو ہماری ڈومین سے ہٹ کے ہے لیکن دے ریپرزینٹ دا پیپل. تو ان دی اینڈ ہم نے ایک بڑا زبردست پوڈ کاسٹ کیا وتھ سید مصطفیٰ کمال, بالکل, اور اس کو رکھتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے دا پوڈ کاسٹ دیٹ ہیز ہیپن ٹوڈے, اٹس آئی تھنک ہماری ہسٹری کے لیے وی جسٹ مارکڈ ون آف دا بگیسٹ ڈیٹس اینڈ میموریبل ڈیٹس ان آور ہسٹری رائٹ ناؤ. مائلسٹون اچیو کیا ہے, اینڈ اسی طرح ہمارے فردر اس طرح کے اور پوڈ کاسٹ آئیں گے انشاءاللہ. ابھی جو ہمارا جو آج پوڈ کاسٹ ہوا ہے اٹ واز ناٹ اباؤٹ کہ پولیٹیکلی کیا انفلوئنس کر رہا ہے انوائرمنٹ میں یا نہیں کر رہا. واٹ واز آر کنسرن از ناٹ کہ ہم کسی کو بتائیں کہ مصطفیٰ کمال پولیٹیکلی کیا ہیں کیا نہیں, اٹ از ناٹ آف آر کنسرنس, بٹ واٹ میٹرز ایز این انڈیویژل وہ خود کیا ہیں, ایز این انڈیویژل ان کے پرسیپشن, ان کے تھاٹس, ان کے ویلیوز کیا ہیں, خود کو لے کر, لوگوں کو لے کر, اور سوسائٹی کو, اور اس ملک کے لیے بھی, اس ملک کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ. تو آپ لوگ پورا پوڈ کاسٹ دیکھیے گا, اور آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا, اور پسند آئے گا تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. انشاءاللہ آگے بہت کچھ آنے والا ہے. اسٹے ٹیون اور پوڈ کاسٹ دیکھیں.
دیکھیں. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم, ویلکم ٹو انسائکلومیڈیا ہب ٹرائل لاگ. اچھا, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اوبویسلی. آج ہمارے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے جو کہ ان کا اویلیبل ہونا ہمارے لیے بہت بڑی امپورٹنس رکھتا ہے, اعزاز کی بات ہے. تو احسن ہمارے ساتھ تھوڑی اگر بیک ان ہسٹری جائیں, انٹروڈکشن دیتے جائیں, اگر اسٹارٹ کریں. آئی ٹی منسٹر, پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے میئر, پھر پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ, مطلب جس کا آنر ہوتا ہے ہر کسی کے لیے, سینیٹر بنے. اور سینیٹر کا 3-4 سال کا ٹینور ہوتا ہے, لیکن اس سے وہاں چھوڑ کے وہ چلے گئے. اور پھر انہوں نے ایک جماعت بنائی اور ایک ایسے شخص کے خلاف اگینسٹ کھڑے ہوئے کہ جس کے لیے کراچی میں لوگ نام لیتے ہوئے بھی شاید محسوس کرتا. تو مصطفیٰ بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید مصطفیٰ کمال صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ, شکریہ مجھے سر, تھینک یو فار یور ٹائم. آپ آئے ہمارے پاس, ادھر آئے, بہت شکریہ. اچھا مصطفیٰ بھائی, اگر میں ویسے میں آپ کو ایک آپس کی بات بتاؤں, میں تو خیر بہت زیادہ بھی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ پوڈکاسٹ پہ بیٹھا ہوں, کیونکہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا. اگر میں اپنے بچپن میں بات کروں, بچپن سے بات کروں کہ ہم بچپن میں سوچتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے کہا کہ سولونگ کر لو, جاب اچھی لگ جائے گی, آپ آگے موو آن ہو جاؤ گے. ہم جب انٹر میں آئے ہم نے کہا یار سافٹ ویئر انجینئر کرتے ہیں, لیکن آج ہم انسائکلومیڈیا کے تھرو آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا بھی سوچا نہیں تھا. زبردست. تو ایک تو ریلیکس ہو جاؤ, ٹھیک ہے, چل کرو, اور جو ہے وہ ریلیکس موڈ میں یہ جو ہے وہ جو بھی گھنٹہ ہے گزارتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ریلیکس ہو جاؤں, تم لوگ بھی ریلیکس ہو جاؤ, اور جو پوچھو کیا پوچھنا ہے, بس صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ کی اور ہماری ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی. ہم آپ کے ایم کیو ایم کے دفتر میں آئے تھے بعد, تو وہاں پہ مجھے ایک خود فیل ہوا, کیونکہ میں آج سے پہلے کبھی کسی پولیٹیشین سے ملا نہیں, بالکل نہیں, آپ پہلے ہیں جن سے چلو ٹھیک ہے. اور ایک اورا ہے, مطلب ایک اٹریکشن مجھے محسوس ہوئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ یہ چینج میں نے دیکھا کہ آپ کی باتیں نا کافی دینی اور اسلامی ہو گئی ہیں. یہ کافی زیادہ میں نے فیل کیا ہے کہ آپ کی کوئی انسپریشن ہے یا یہ خود بخود چینج آیا آپ کے اندر. جی نہیں, دیکھو میری باتیں دینی اور اسلامی از ناٹ اے رائٹ وے ٹو پٹ اٹ. میں جو ہے وہ میں یہ کام ہاں دیکھو, ہم جو یہ کام کریں, سب سے پہلے انسان یہ پوچھے کہ بھائی وہ دنیا میں آیا کیوں ہے, انسان کو پوچھنا چاہیے. اب یہ آئی فون ہے نا, اب آئی فون بنانے والے اسٹیو جابس کو پتہ ہے کہ اس آئی فون کا کام کیا ہے, ایسا ہی, ٹھیک ہے. مجھے اور آپ کو تو اس کا مینول ملتا ہے, اور اس مینول کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ اس کے یوزیجز کو کرتے ہیں, اس کی جو ہے وہ ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا پائنیئر ہے نا, بنانے والا, اس کو اس کی الٹیمیٹ آبجیکٹیو کا پتہ ہے کہ اس کو اس فون کو اس نے بنایا کیوں ہے, اینڈ گول پتہ ہے, اینڈ گول اس کا پتہ ہے, بنایا پرپس کیا ہے اس فون کا. اس سے بہتر کسی کو نہیں پتا. بھائی اسٹیو جابس سے زیادہ بہتر تو کسی کو نہیں پتا ہوگا نا اس آئی فون کا جو ہے وہ پرپس کیا ہے, رائٹ. تو یہ جو پروڈکٹ ہے, اور یہ جو پروڈکٹ ہے آپ اور ہم, جس کو ہم انسان کہتے ہیں, جو کہ اللہ کی اعلیٰ ترین پروڈکٹ ہے. اللہ کی پروڈکٹ تو پوری دنیا ہے, ایک چوٹی سے لے کر, اور جن مخلوق کو ہم کہتے ہیں 13 لاکھ مخلوق ہیں, 13 لاکھ ہیں, ان کو ہم تو انسان تو ایک مخلوق ہے نا, ہم اس کو نہیں جانتے. تو اس کو, اس رب کو پتا ہے کہ اس انسان کو اس نے بنایا کیوں ہے, جو بات. تو اس کو پہلے تو ہمیں پتا چلے کہ بھائی ہمیں بنایا کیوں ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں جب یہ پتا چل جائے گا کہ ہمیں بنایا کیوں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہ والی بات کہ کیوں بنایا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. اچھا, اللہ کا مینیول کیا ہے؟ قرآن. بھائی اسٹیو جابس کا آئی فون لینے جاتے ہو تو ایک مینیول ملتا ہے نا ڈبے میں, کتاب ملتی نہیں ملتی, وہ کتاب کس لیے, اس فون کے لیے ہے. اس کے بعد تم ایک فریج لینے جاتے ہو, ٹی وی لینے جاتے ہو, ہاں اے سی لینے جاتے ہو, اس کے ہر کسی کے ساتھ جو ہے اس کے یوز کرنے کا طریقہ کار. تو اس انسان کے یوز کرنے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے, اپنی کتاب کے ذریعے اس کا مینیول دے دیا, بندے کا مینیول دے دیا. اور آخری نبی جب ہمارے آئے ہیں 1400 سال پہلے, 1500 سال تقریباً پہلے, تو اس سے پہلے آنے والے سارے نبیوں کی کتاب آبسلیٹ ہو گئی, اور یہ کتاب اس کا جو ورژن آ گئی, یہ آئندہ آنے والے قیامت کے دن تک کے انسان جو آئے گا, اس انسان کا مینیول آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ٹھیک ہے, اپگریڈڈ اور اپڈیٹڈ, اور فار آل ٹائمز ٹو کم وداؤٹ بینگ آبسلیٹڈ والا ورژن آ گیا, رائٹ. یہ ہمیں مانتے ہیں, ہمارا بیسک سا ایمان ہے اس والی بات پہ, کلمہ پڑھنے والوں کا, ٹھیک ہے. اب اس مینیول میں لکھا ہوا ہے
آمین میں سے مینول سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی میں بات کر رہا ہوں. اس انسان کے مینول میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک لائن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں گناہ گار سا آدمی ہوں، بالکل بڑا ایوریج سا گناہ گار ہوں، بلکہ زیادہ گناہ گار ہوں گا، ایک ایوریج سا آدمی ہوں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک لائن ہے، ایک آیت ہے، اس آیت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. فل اسٹاپ. ہم جن ہم ہیں نہیں، ہم انسان ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم میری عبادت کرو. رائٹ. اب یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. اب اس فون کے بنانے والے کو پتا ہے کہ اس فون اس نے کیوں بنایا. اس بندے کو بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا اس لیے ہے کہ تم میری عبادت کرو. اب ہماری نظروں میں جو عبادت ہے، سوری میری بات آپ کی چھوٹی بات پہ لمبی ہو رہی ہے بات، میں آپ کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں کہ who I am کیا میں کیوں بولتا ہوں. اب میری جو ہم آج اس معاشرے میں جس چیز کو عبادت سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام عبادت ہیں. اب نماز تو آپ دن بھر کی ساری ملا لیں گے تو جو ہے وہ 1.25 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی ساری نمازیں 5 وقت کی. ٹھیک ہے. روزہ آپ سال میں مہینے میں 1 دفعہ رکھتے ہیں، حج آپ سال میں 1 دفعہ کریں گے، زکوٰۃ آپ 1 دفعہ دیں گے. تو یہ تو اس کے بعد اگر 1.25 گھنٹے میں نماز ختم کر رہا ہوں دن بھر کی، یا چلو 2 گھنٹے میں ختم کر رہا ہوں، تو 22 گھنٹے کیا کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم میری عبادت کرو. ہم نے بچوں کی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. تو ایگزیکٹلی اب یہ کس نے بتائی ہمیں یہ والی بات؟ اب اس آیت کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ انبیاء کرام نے کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے بتایا کہ بھائی اگر صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہوتی تو کوئی بھی نبی مسجد سے باہر نہیں آتا. نبی تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں، اس تو اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے، وہ تو جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب اگر صرف نماز پڑھنا عبادت ہوتی تو کوئی بھی نبی مسجد سے باہر نہیں آتا، وہیں نمازیں پڑھ کے مر جاتے وہ. ٹھیک ہے. اگر صرف روزہ رکھنا عبادت ہوتی تو کوئی بھی نبی ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں ہوتا، وہ روزے رکھتے کہ مر جاتے وہ. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبیوں نے جو ہے وہ شادیاں بھی کی ہیں، نبیوں نے تجارت بھی کی ہے، نبی گلیوں میں بھی گھومے ہیں، نبی جو ہے وہ انہوں نے ان کے بچے بھی ہوئے ہیں، نبی نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے. نبی جو ہیں وہ جو ہے بادشاہ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت. غرض یہ کہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی ہر وہ کام جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک گناہگار خاتون تھیں، گناہگار، ان کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، ایک بھی نیکی. گناہگار خاتون تھیں، گناہگار، ٹوٹل گناہگار. اس کی میں الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا، لیکن کتابوں میں ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی کہ ان کے گناہ کا لیول کیا تھا. بالکل. ان کا گزر کہیں سے ہوا تو انہوں نے دیکھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ایک کتا ہے جو پیاس سے ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے، پیاسا ہے، ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے. اس گناہگار عورت جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، انہوں نے جب اس کتے کی پیاس دیکھی تو وہاں رک کر اپنی جوتی اتار کر کنویں سے اس جوتی میں پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. کیا کرنے پہ؟ تہجد پڑھنے پہ نہیں، نماز پڑھنے پہ نہیں، حج کرنے پہ نہیں، جہاد کرنے پہ نہیں، روزہ رکھنے نہیں، ایک کتے کو پانی پلانے پہ رب سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر رہا. کیا پتہ چلی بات کہ بھائی ہم یہ عبادات کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتے کو پانی پلانے پہ وہ اجر دے رہا ہے کہ گناہ بھی معاف کر رہا ہے، جنت میں. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے، کتا بھی اللہ کی پروڈکٹ ہے، بالکل، ہم اور آپ بھی اللہ کے پروڈکٹ ہیں. تو اللہ کو اپنی بنائی بھی مخلوق کتے جیسے نجس جانور سے اتنا پیار ہے کہ اگر اس کی کوئی پیاس بجھائے تو اللہ سارے گناہ معاف کر رہا ہے اور اس کو جنت عطا کر رہا ہے. تو امیجن کرو ایک لمحے کے لیے کہ کتنی بڑی عبادت ہے. اور یہ عبادت آپ امیجن کرو کہ جو اللہ کی سب سے اعلیٰ پروڈکٹ ہے، میں اور آپ کسی انسان کی پیاس بجھائیں گے
تو جب رب کتے کو پانی پلانے پہ جنت دے رہا ہے گناہ معاف کر کے, تو اگر میں اور آپ مل کر کسی انسان کے گھر میں پانی دینے کی فکر کریں گے, پیاز بجھانے کی فکر کریں گے, اس کو دوا دینے کی فکر کریں گے, اس کے گھر سے آگے کچرا اٹھانے کی فکر کریں گے, اس کو رات میں لائٹ دینے کی فکر کریں گے, اس کو جاب دینے کی فکر کریں گے, اس کے گھر کے آگے سیوریج ٹھیک کرنے کی فکر کریں گے, اس کو ٹرانسپورٹ دینے کی فکر کریں گے, اس کے بچے کی تعلیم کی فکر کریں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ جب فکر کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ ایک کتے کی پیاز پہ جنت دے رہا ہے گناہ معاف کر کے, تو ایک انسان کی فکر پہ کیا کرے گا رب؟ تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو ایک کونسلر جتنی بڑی عبادت کر سکتا ہے, ایک یو سی ناظم جتنی بڑی عبادت کر سکتا ہے, ایک ایم پی جتنی بڑی عبادت کر سکتا ہے, ایک ایم این اے, ایک وزیر, ایک صوبائی وزیر, ایک وزیر اعلیٰ, ایک وزیر اعظم, اللہ اکبر, ہر کسی کے پاس جو ہے وہ جنت کے کو حاصل کرنے کے دروازے کھلے پڑے ہوئے ہیں. ایک کتے کو پانی پلانے پہ رب جنت دے رہا ہے, ایک انسان کے پانی کی فکر کرنے پہ رب کیا عطا کرے گا. یہ میری انسپریشن ہے. صحیح. یہ دین جو ہے نا, ہم لوگ جو کہتے ہیں, آپ نے جو سوال کیا کہ میری باتوں میں جو ہے وہ نہیں, یہ اس کو اس ادر وے اراؤنڈ مجھے کامیاب ہونا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, مجھے کامیاب ہونا ہے, اور میں جو پروڈکٹ ہوں, میرے اس پروڈکٹ کے خالق کی تو سن لو کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. اس پروڈکٹ کی خالق, بھائی آپ اس آئی فون کے لیے یا کسی بھی فون کے لیے اس کے خالق کی انسٹرکشن کو فالو کرو گے یا کسی دوسری چیز کی انسٹرکشن کو فالو کرو گے. اگر کسی دوسری کمپنی کی انسٹرکشن کو فالو کرو گے تو فون ہینگ ہو جائے گا, فون ڈسٹرائے ہو جائے گا, فون تباہ برباد ہو جائے گا. تو دس از ناٹ جو ہے کہ وہ کوئی اسلامک ٹچ نہیں ہے. یہ میں اس کو جو ہے وہ اس طریقے میں اگر میں یہ میری سوچ نہ ہو, مجھے یہ اسٹرینتھ نہ ہو, مجھے انسپریشن اور یہ اسپرٹ نہ ہو, تو میں صبح گھر سے اٹھ ہی نہ سکوں, میں جو ہے وہ چوری سے رک ہی نہ سکوں, میں جو ہے وہ کسی کی فکر کر ہی نہ سکوں. اس فون پہ 90% کال وہ آتی ہے جن کو میں جانتا نہیں ہوں. میرے پاس بہت آسان ایک بٹن دباؤں, بلاک کر لوں یا نہیں ریسیو کروں. مجھے اس کال کو, ان نون کال کو لینے کی جو ہے وہ مجھے پش کیا چیز کرتی ہے, وہ اللہ کا خوف اور اس کی عبادت کے آپ پتہ نہیں کون ہے, کس مجبوری میں ہے, کیا بات ہے, بھلے میں نہ کر سکوں حل, لیکن مجھے ہر حال میں مجھے اللہ نے جو پوزیشن دی اس میں اس کال کو ریسیو کرنا ہے, ہر حال میں سننا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل میں کوئی اسلامی نہیں ہو گیا ہوں یا دینی نہیں ہو گیا ہوں یا میں کوئی بہت ریلیجیس نہیں ہو گیا ہوں. میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میں صرف اور میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں, اور میں اللہ کے آگے بھی. میں جنت میں جانے کے لیے تو مسجد میں جا کے چلا کاٹوں, اور جہنم کمانے کے لیے میں کیا روڈ پہ گھوموں جہنم کمانے کے لیے. کیا مجھے اس سیاست میں جنت نہیں ملے گی, کیا مجھے اس پروفیشن میں جنت نہیں ملے گی؟ یہ تو عجیب ہی بات ہے, یہ تو عجیب ہی بات ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ اس کا یہ کمبینیشن ہے. تو چونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں تو اللہ کی مینول کو ماننے میں جو ہے وہ کیوں ہچکچاہٹ ہے؟ اتنی بات صرف بالکل ایک چھوٹی سی, اب اتنی زبردست بات ہو گئی. میں آئی ووڈ لو ٹو آسک کہ دا فاؤنڈیشن آف پالیٹکس بیسکلی اٹس اے ریپرزینٹیشن آف پیپلس, مطلب نارمل پیپل, عام آواز. تو اس کو رکھتے ہوئے اب کی پالیٹکس اور جو پہلے ہوتی آ رہی پالیٹکس اور آپ کا اب نیریٹو بیسکلی کیا ہے, یہ میرا ایک سوال ہے. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں آج کے زمانے میں لوگوں کو مرنا یاد ہی نہیں ہے. ہم جنازوں میں جاتے ہیں اور جو ہے وہ سوئم میں جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں جو مر گیا بس اسی کو مرنا تھا, میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے. جس دن جو ہے وہ پاورفل طبقے کو اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور اس میں ڈیفینیٹلی حکمران طبقہ اور پولیٹیشین, ان کو جب موت یاد آ جائے گی نا تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% جو ہے وہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ہمارے پاس آج جو کچھ ہے, چاہے میں فقیر ہوں چاہے میں بادشاہ ہوں, یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی, آنکھ بند ہوگی ختم ہو جائیں گی. اور آنکھ بند آج تک دیکھو, جو اللہ کو نہیں بھی مانتا نا وہ موت کو مانتا ہے. جو رب کو دنیا میں نہیں, رب کو ماننے والے لوگ بھی نہیں ہیں, وہ موت سے انکار نہیں کر سکتے. آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا جو موت کو نہ مانے. اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں لیکن موت کو ماننے والے تو سب لوگ ہیں, سارے لوگ ہیں. تو جب موت حقیقت ہے اور پتہ ہے کہ اس کا, اور ہمارا جب ہم ایک اسٹیپ اور آگے چلیں گے, ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا حساب کتاب دینا ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور اس کا حساب کتاب دینا ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ
یہ سیاست, آج کی سیاست, مجھے لگتا ہے کہ ہم اس حوالے سے اگر میں اس کو اور تھوڑا سا ٹرکل ڈاؤن کروں, نیچے لے کر آؤں, تو ہمارے یہاں آج اس معاشرے میں کردار کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کونسلر بہت اچھا ہے, یو سی چیئرمین بہت اچھا ہے, ایم پی اے بہت اچھا ہے, میں نے وزیر اعظم بہت اچھا ہے, کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. میں اس والی بات سے بہت ہمبلی ڈس ایگری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جب ایک کونسلر بھی لیڈر ہے اپنی گلی کا, ایک یو سی چیئرمین اپنے محلے کا, ایک ایم پی اپنے حلقے کا, یہ سب لیڈر ہے. اچھا, لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو دائی ہوتا ہے, دعوت دینے والا. لیڈر جو ہے وہ اپنے پیچھے لوگوں کو چلاتا ہے. ہر کی لیڈر کی کیٹیگری ہے. ایک کونسلر لیول کی لیڈرشپ ہے, ایک یو سی چیئرمین لیول کی لیڈرشپ ہے, پھر ایم پی اے, پھر ایم این اے, پھر وزیر اعلیٰ, پھر وزیر اعظم. جو وزیر اعظم ہے وہ پورے قوم کا لیڈر ہے. وہ 22 کروڑ 25 کروڑ جو پاکستان کے قوم ہے ان کا وہ لیڈر ہے. دائی کا کام, لیڈر دائی ہوتا ہے, دعوت دینے والا. رب کا یہ نظام ہے کہ دعوت دینے والا جو ہے بد کردار نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ٹھیک ہے. اگر دعوت دینے والا لیڈر اس کا اگر کیریکٹر نہیں ہے تو گاربیج ان گاربیج آؤٹ والی بات ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اس والی بات. ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اس معاشرے کا, بینک کرپسی ہے, وہ ہماری اس والی بات پہ بینک کرپسی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ, وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. بندہ ایم پی اے تو بڑا اچھا ہے, وزیر تو بہت اچھا ہے, وزیر اعظم تو بہت اچھا ہے, لیکن وہ کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایسے ہی ذکر کیا اس والی بات پہ کسی کے بارے میں کہ کردار اس کا جو ہے ذاتی مسئلہ ہے. تو میں نے ان سے کہا, پوچھی بات کہ چونکہ میری فرینکنیس تھی, میں نے پوچھا کہ میں نے کہا فلاں صاحب, میں نے کہا آپ اپنی بچی کی شادی ایسے کردار والے آدمی سے کریں گے؟ کہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بچی کی شادی کرنے جائیں گے تو آپ اس بندے کا جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں, جس سے رشتہ ایک زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ, ایک زندگی کا ہے, تو آپ اس لڑکے کے خاندان پوچھیں گے, اس کے دوست احباب کا پوچھیں گے, اس کے پڑوسیوں کو پوچھیں گے, اس کی رات کی بیٹھکوں کا پوچھیں گے, ہیں اس کے سارے چال چلن سب پوچھیں گے. کیا معلوم کریں؟ کردار معلوم کریں گے. بھلے کتنا بڑا وہ چیز ہے, خاندان, یہ وہ کردار معلوم کریں. ایک زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ جو اتنی انویسٹیگیشن کر کے کردار معلوم کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی ایک زندگی کو اس کے حوالے کرتے ہیں. آپ یہاں 25 کروڑ انسانوں کو کسی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. تو بقول حسن نثار صاحب کے ان کو کوٹ کر کے ان کے جملے کو کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ قیمہ بنانے والی مشین میں سور کا گوشت ڈالو گے تو آگے سے بکرے کا قیمہ تو نہیں نکلے گا. جو گوشت جو آپ بھائی جو گوشت ڈالو گے قیمہ بھی اسی کا. یہ عجیب قوم ہے کہ ڈال لیے سور کا گوشت اور تسلا لے کر کھڑی کے بکرے کا قیمہ نکلے گا. پوری قوم تو نہیں نکلے گا نا بھائی, نہیں نکلے گا نا بھائی. اب دوسرا ورژن ہے, میں آپ کو اس کی اور اتھینٹک کی دوسرا ورژن دیتا ہوں. اب پھر اگین بات آ جائے یہاں پر, یہ دین نہیں ہے لیکن میں کہاں سے انسپریشن ہوں؟ سب سے اوتھینٹک چیز ہی وہی ہے. تو میں کسی اور کو ہیرو کیوں نہ مانوں؟ میں ہمارا جو دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے, جو رحمت للعالمین ہے, میں اس کو کیوں نہ اپنا ہیرو ہوں؟ اس سے کیوں نہ انسپریشن لوں؟ میں ایکس وائی زی اس کے بعد انسان ہوں, بھائی بہت بڑے ہوں گے, لیکن بھائی جب ایک انسان کامل انسان, ایک ہمارے پاس ایک ہستی موجود ہے جس کے اوپر یونیورسل جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے, تو میں وہاں سے انسپریشن کیوں نہیں لوں؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی, ٹھیک ہے, اور وہ زمانہ 40 سالوں تک ایسا تھا کہ اس مکی کی سرزمین پہ کون سا ایسا گناہ تھا جو نہیں ہوتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا اتنا عام تھا کہ ایک عورت 11 مردوں سے اس کے تعلقات ہوتے تھے, اور جب وہ پریگننٹ ہوتی تھیں تو وہ ان 11 مردوں کو بلاتی تھی اپنے پاس اور ان کو سب کو سامنے بٹھا کر پھر کہتی تھی کہ یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ فلاں آدمی کا, تمہارا, وہ پھر اس کا باپ کہلاتا تھا. اور یہ نارمل بات تھی, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, یہ نارمل بات تھی. یعنی کہ معاشرہ اتنا خراب تھا, دشمنیاں, دھوکہ دینا, ظلم کرنا, یہ میں. لیکن اس ساری گند بلا کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جس ہستی کو دائی بنانا تھا, اس 40 سال کے اس برے معاشرے میں رہنے کے باوجود ان کے دامن پہ ایک
छींटा दाग छोटा सा स्पॉट नहीं लगने दिया, नहीं लगा। क्यों? कि उससे उनको आगे दावत देने वाला बनाना था। पता क्या चल रहा है कि अल्लाह ने जिसको लीडर बनाना होता था उनको दुनिया का लीडर बनाना था, सारी मखलूकात के ऊपर पैगंबर बनाया उनको, सारी दुनिया का आखिरी नबी अल्लाह को नहीं, अल्लाह ने ये ट्रेंड सेट कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 40 सालों तक उस माशरे में रखा, और उस माशरे में इतने गुनाहों के बावजूद, इतनी माशरा ख़राब होने के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक, जिसे कहते हैं कि एक स्पॉट भी नहीं लगने दिया, और उस माशरे में रहते हुए वो सादिक और अमीन कहलाते थे, रहम करने वाले कहलाते थे, मेहमानदार कहलाते थे, ईमानदार कहलाते थे। यानी कि सबको पता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब उनको सुपुर्द किया अपनी तिजारत, और जब उन्होंने रिपोर्ट दी अपने ग़ुलाम से कि भाई कैसे थे, तो उन्होंने जो आकर उनकी सिफ़ात बयान फरमाई सारी, कि भाई किस तरह ख्याल रखते थे, कितने ईमानदार और किस तरह। तो ये सिफ़ात उस माशरे में जहाँ पर हर बुराई है, और बुराई करना जो है वो जिसे कहते हैं कि वो कोई बुराई नहीं समझी जाती। तो अल्लाह क्या बता रहा है यहाँ पर, क्या मैसेज है कि जिसको लीडर बनना है, अल्लाह ने जिसको लीडर बनाना है पूरी इंसानियत के लिए, पूरे तमाम, अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम मखलूक के पैगंबर हैं, जिनों के भी पैगंबर हैं, तमाम मखलूक अल्लाह ताला ने उनको सब पे वो दिया है। तो वो उनका किरदार सबसे आला होना चाहिए। ठीक है, हम तो खैर इंसान हैं, डेफिनेटली आज के माशरे के इंसान हैं, तो हम गुनाहगार हैं, लेकिन बेसिक्स जो है वो चेंज नहीं होती। एक गली का लीडर अगर कोई काउंसलर है तो उस गली के रिलेटिवली अच्छे आदमियों में से होना चाहिए। एक यूसी चेयरमैन अगर एक मोहल्ले का यूसी चेयरमैन है तो रिलेटिवली किरदार में उन सारे मोहल्लों में जो है मोहल्ले में किसी बेहतर आदमी होना चाहिए। इसी तरह एमपी, एमएनए और मुल्क, तो मुल्क का अगर कोई बंदा है, कोई लीडर है, तो उसको किरदार वाइज जो है वो मुल्क में अच्छे लोगों में शुमार होना चाहिए, ना कि आप ऐसा किरदार हो आपका कि आपको कोई भी ऑडियो से डराए, आपको कोई वीडियो से डराए, आपको कोई चीज़ों से डराए, तो वो लीडर फिर नहीं है। ये जो आज हम जो फेस कर रहे हैं, जो हालात फेस कर रहे हैं, ये इन्हीं सारी इंग्रेडिएंट्स का जो आपने देख पकाई है, जो चीजें डाली हैं, भाई वो उसका आउटकम तो वैसे ही निकलेगा ना, जिसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आप जो चीज डालेंगे, आपको एंड रिजल्ट भी उसी तरह की चीज निकल कर आएगी। तो मैं समझता हूं कि इसलिए ये जो आपने बात कहां से कहां निकल गई, लेकिन इन सारी बातों का क्रक्स ये है कि हमें पाकिस्तान के लोगों को, हमारे अवाम को अपना काउंसलर चूज करने के लिए, एमपी, एमएनए, वजीर आजम चूज करने के लिए जो पहली चीज देखनी चाहिए, पार्टी नहीं, किरदार देखना चाहिए। अच्छा मुस्तफा भाई, इसी के साथ अभी देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी यूथ का इम्पैक्ट बहुत है पॉलिटिकल कैरियर में। जैसे अभी आप देखें कि पीटीआई को यूथ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। आपको लगता है कि यूथ मैनिपुलेट हो जाती है क्योंकि हम जज्बाती हैं, हम इमोशनल हैं, तो जिस तरह मैनिपुलेशन हो जाती है यूथ में, और उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए मैं और इम्पोर्टेंस कितनी है यूथ की? देखो मैं इसको इस तरह कहूँगा कि अगेन फिर उस पर पहली वाली बात कि आपको याद रखो, आप अभी आज अगर 16 साल के बच्चे हो, 18 साल के बच्चे हो सकता है आपको ये बात अभी समझ में ना आए मेरी, लेकिन आपके कानों से गुजरनी जरूर चाहिए। एक टाइम आएगा कि आपको ये बात समझ आएगी। और वो ये, हमारे चूंकि फैशन नहीं ना, कहते यार पता नहीं लोग क्या बातें करेंगे, और वो ये कि सबसे पहले अपने आप से सवाल करो, तुम दुनिया में हो क्यों, और तुम्हें जाना कहाँ है। सबसे पहले तो सवाल पूछो ना अपने आप से, तुम दुनिया में हो क्यों, तुम्हें जाना क्या, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे किसी एक्शन का तुम कहीं अकाउंटेबल होगे नहीं होगे। आप अपने एक्शन के अकाउंटेबल हैं, मैं अपने एक्शन के अकाउंटेबल, मुझे इस दुनिया में भी हिसाब देना है और मुझे मरने के बाद भी हिसाब देना है। अगर हम इस बेसिक फिनोमेना पे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, फिर अगला सवाल ये होता है कि आप जिसकी हिमायत या मुखालफत कर रहे हैं, आप ये ना समझें कि आपसे इसका हिसाब नहीं होगा। तो अगर आप आज जो भी डिसीजन करते हैं किसी की हिमायत मुखालफत का, तो आपको उसका हिसाब देना है। अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे आ गई, तो यू हैव टू वॉच आउट कि आप ये नहीं कि आप अंधाधुन आज किसी की हिमायत कर रहे हैं और किसी की मुखालफत कर रहे हैं तो आप इसके अकाउंटेबल नहीं है। उससे जो अच्छाई फैलेगी आपको उसका अजर मिलेगा, उससे अगर कोई बुराई फैलेगी तो आप उसका गुनाह जारिया भी मिलेगा। तो सबसे पहली बात इसकी बेसिस क्या आती है कि भाई आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि देयर इज नो फ्री लंच। आपके हर एक्शन पे आपको अकाउंटेबल होना है, यहाँ होना है और उसके बाद भी होना है। तो अगर आप, जब मैं यूथ को, मेरा ये प्रोग्राम है कि जब आप
اس معاشرے کی تمام چیزوں کو دیکھو. فینسی باتیں کرنا بہت آسان ہے. کردار دیکھو, بندے کا کردار دیکھو, اس کے دیکھو کہ اس کے دوست احباب کیسے ہیں, اس کا کنڈکٹ کیسا ہے. کہتے ہیں پاکستان میں کسی چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. میں اکثر کہتا ہوں بھائی مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا. میں آج سے 20 سال پہلے مجھے ایم پی اے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. مجھے 19 سال پہلے آج سے جو ہے وہ وزیر بنا دیا مجھے, بلکہ 20 سال پہلے مجھے وزیر بنا دیا. 21 سال پہلے میں ایم پی اے بنا. 2003 میں میں وزیر بنا دیا گیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. 2003 میں, آج 2023 ہے. اس ایج سے جو ہے 20 سال اور کم کر لو تو ہماری تو جو کھیلنے کودنے کی عمر تھی ہوگی اس وقت, ابھی بھی ہے, خیر ایسی بات نہیں ہے. پھر جو ہے وہ 16-17 سال پہلے 2005 میں ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میئر بنا دیا کراچی سے بڑے شہر کا. پھر جو ہے آج سے 13 سال پہلے 12 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ 10 سال پہلے اللہ نے مجھے جو ہے وہ پاکستان کا سینیٹر بنا دیا. تو ایم پی اے بن گئے, وزیر بن گئے, سینیٹر بنے, میئر بن گئے, سینیٹر بن گئے. ایک میئرشپ کے دور میں رب نے مجھے 300 ارب روپے میرے ہاتھوں سے خرچ کروائے. 30,000 کروڑ 30,000 کروڑ خرچ کرنے کے بعد آج 12 سے 13 سال ہو گئے ہیں. آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی چوری کرنے حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. یہ میرا کردار ہے. تو جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں, اگر مجھے کوئی جج کرنا چاہے میری باتوں پہ نہ جائے. دیکھے کہ مصطفیٰ کمال کو اگر چوری کرنے کا موقع ملا پاورز میں رہ کر, تو دیکھو اس نے کتنے پلاٹ بنائے ہیں, کتنے گھر بنائے ہیں, کتنے بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں, کتنی جو ہے وہ زمینیں گھیری ہیں, کتنے جو ہے وہ, اور اس کو آج جو ہے وہ میں اپنی پوری 22 سال کی, بلکہ آج جو ہے وہ اگر میں ساری زندگی کا ایک ایک پائی کا حساب دینے کے لیے میں تیار ہوں. میں کہاں سے میرے بچے اسکول کیسے جاتے ہیں, میری گاڑی میں پیٹرول کیسے جاتا ہے, یہ میں سب اس لیے آج 13 سالوں کے باوجود بھی میں شہر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں, کیونکہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ میں کسی کو ناراض کروں گا اپنی باتوں سے. کسی چور کو چور کہوں گا تو وہ بھی میری 4 فائلیں نکال کر لا کر دے دے گا. تو یوتھ کو اور ہمارے ینگسٹرز کو, لوگوں کا کردار دیکھ کر, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر, میرے دوست احباب میرا جو ہے وہ آئینہ ہے. اگر میں اپنے دوستوں سے فیئر نہیں ہوں تو میں جو ہے وہ ایک ان نون آدمی سے کیسے فیئر ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے جہاں مخالفت کی ہے, ہم نے ایم کیو ایم میں الطاف حسین صاحب کی مخالفت کی, ان کے آگے آ کر کھڑے ہوئے. میرا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا. میں تو ان کا جو ہے بلو آئٹ بوائے تھا. مجھے تو سب کچھ انہوں نے دیا ہی دیا ہے. مجھے ایم پی اے بنایا, وزیر بنایا, سینیٹر بنایا, میئر بنایا, میرا تو کوئی نقصان نہیں تھا. لیکن ہم نے 2008 سے 2013 5 سال ہم نے ان کو ریہیب کروانے کی کوشش کی. 2 دفعہ میں نے ان کو ریہیب سینٹر میں ڈی ٹاکسیکیٹ, جہاں پر نشہ آور لوگوں کا علاج ہوتا ہے, ہم نے ان کو جمع کرایا, جا کر 48 دنوں تک ان کا علاج کرایا. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ایک دن میں فیصلہ کر لیا, لیکن وہ اپنی ان عادات سے باہر نہیں آ رہے تھے اور اسی کنڈیشن میں فیصلے کر رہے تھے, جس سے عوام الناس کا, مخلوق کا, اللہ کی مخلوق کا, میری قوم کا نقصان ہو رہا تھا. تو ایک ٹائم آیا کہ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اس تباہی بربادی میں, اس گناہ میں خود شریک رہوں, یا میں اپنی پاکستان پیرولیج انجوائے. جب سے میں چھوڑ کر جا رہا تھا, میں سینیٹر تھا سٹنگ, 6 مہینے ہوئے تھے, 5.5 سال میرے سینیٹرشپ کے باقی تھے. 80 کروڑ روپے لوگ خرچ کرتے ہیں آج سینیٹر بننے کے لیے. مصطفیٰ کمال 2012 میں سینیٹر تھا, 2012 میں سینیٹر تھا, اور 5.5 سال باقی تھے, اور دنیا میں کوئی دشمنی نہیں تھی. بھائی الطاف حسین کو اگر لوگ برا بول رہے تھے تو مجھے تھوڑی کہہ رہے تھے برا. میرے ساتھ آگے پیچھے 3 موبائلیں چلتی تھی, پروٹوکول تھا, کوئی دشمن نہیں تھا, زبردست زندگی گزاری تھی. لیکن اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, میں آج جب اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے پردے اٹھائے ہیں تو مجھے کل کو مرنے کے بعد اس کا حساب دینا پڑے گا. رب کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا, اس نے مجھے پتہ چلا دیا سارا, اور میں نے 5 سالوں تک کوشش کر لی, یہاں پر بہتری نہیں آ رہی ہے. پھر دین آئی کوئٹ, میں نے جو ہے اپنے بچوں کو لے کر میں چلا گیا. 3 سالوں کے بعد اس لیے آیا کہ رب مجھ سے پوچھے گا یہ ضرور کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو تو نے صرف اپنی زندگی گزاری, اب میری مخلوق کو کوئی گڑھے میں گرا رہا تھا تو تو نے کوئی کوشش نہیں کی. میں اور آپ صرف کوشش کے ذمہ دار ہیں, کوشش کے. رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہارنا جیتنا ہمارے ہاتھ, وہ اللہ ہم سے رزلٹ کا پوچھے گا بھی نہیں, ہمیں اللہ نے نبیوں کو یہ طاقت نہیں دی کہ کسی ایک انسان کے دل کو پھیر سکے, کسی کے اندر طاقت نبیوں کو. ہم تو بہت عام سے انسان ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال کی زندگی گزاری, تبلیغ کی, 950 سالوں میں اپنے ساتھ صرف 80 سے 82 لوگ کر سکے, 80 سے 82 لوگ. سو مچ سو کہ ان کا نہ سگا بیٹا بات نہ ماننے والوں میں تھا, سگا بیٹا. تو جو پیغمبر 950 سالوں میں اپنے سگے بیٹے کو اپنی بات نہیں سمجھا سکے, تو وہ نعوذ باللہ کیا
حشر کے دن وہ ناکام کھڑے کیے جائیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ نبی کے ہاتھ میں اللہ نے دلوں کو پھیرنے کی طاقت نہیں دی, وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنا نہیں کر سکے. یہ دلوں کے پھیرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ان کا کیا کام تھا؟ کوشش کرنا, آواز لگانا. میرا اور آپ کا بھی کام, اور ہر انسان کے جو آخری انسان آئے گا اس کا کام بھی صحیح کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. ہم آپ پولیٹیکل کیا, ہم میرا اور آپ کا, ہم سب کا دنیا میں مقصد کیا ہونا چاہیے اپنے اپنے شعبوں میں, کہ صحیح کی طرف بلاؤ, برائی سے روکو, صحیح کی طرف بلاؤ, برائی سے روکو. تو میں بھی اپنا یہ کام کر رہا ہوں, آپ بھی اپنا یہ کام کریں, یہ ہم کام کریں گے, ہمیں اتنا ہی. ہم نے اگر ہم یہ کام کرتے کرتے مر گئے اور اس کے سلے میں ہمیں کونسلرشپ بھی نہیں ملتی ہے, ہم کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے وہ دنیا کے بادشاہ بن جاتے ہیں اور یہ اس کام کے کرنے وہ دنیا کے بادشاہ بن جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس رستے پہ چل کر کام نہیں کیا جو رستہ آپ کو پتا ہے, جو مینول میں ہے, تو آپ بادشاہ بن کے بھی ناکام ہیں. اچھا مصطفیٰ بھائی, ایک بات ہے, جیسے آپ نے کراچی کو میں خدمت کری, آپ نے کراچی کو ڈیلیور کر کے دکھایا. ابھی میں میرے جو یہ آڈیو پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی امی سے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ اس طرح آپ آ رہے ہیں اور یہ ہم نے ساری ارینجمنٹ وغیرہ کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب آ رہے ہیں تو ان سے ایک بات کریے گا کہ میں نے ان کو خود آئی وٹنس کیا ہے, کہ میں نے ان کو روڈوں پہ کھڑے ہوتے دیکھا, کراچی پہ کام کرتے ہوئے. تو اس طرح کے لوگ بھی وٹنس ہیں. آپ نے ڈیلیور کر کے دیا, آئی ٹی کمپلیکس بھی کی بھی آپ نے بنیاد رکھی, پھر ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا بھی آپ نے نظریہ رکھا. تو اب وہ پروجیکٹ رک کیوں گئے اور اس کی مینٹیننس کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ بعد میں آپ تو کر کے چلے گئے, مینٹیننس تو دور کی بات, ہم نے لوارث ہی دیکھا کراچی کو. جی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے جو ہے وہ ہم انویسٹمنٹ لے کر آئے تھے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آئے تھے. $250 ملین کا پروجیکٹ تھا, اور وہ یہاں پر کمپنی آ گئی تھی, کام شروع ہو گیا تھا, اور اس کو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ایک سوورن گارنٹی چاہیے تھی. سوورن گارنٹی سٹی گورنمنٹ, جو بھی فورن انویسٹمنٹ آتی ہے اس کی سوورن گارنٹی جو ہے وہ اس کا لیٹر جو ہے وہ وفاق دیتی ہے, لیٹر ایک پیس آف لیٹر ہم گارنٹی لیتے ہیں. وہ سٹی گورنمنٹ نہیں دے سکتی, اروناچل گورنمنٹ نہیں دے سکتی, وہ وفاق دیتی. وفاق نے اس کی سوورن گارنٹی سب کچھ کمٹ کرنے کے بعد سوورن گارنٹی ختم کر دی. وہ کمپنی جو ہے وہ پھر اپنی انویسٹمنٹ لے کر چلی گئی. اسی طرح سے آئی ٹی ٹاور, ہم 10,000 سیٹس کال سینٹر بنا رہے تھے, آئی ٹی کالج بناتے پورا, اور اس میں 10,000 سیٹس کا مطلب 30,000 لوگوں کو, لڑکوں کو ایک اسی بلڈنگ میں, ایک بلڈنگ میں نوکری ملتی. 30,000 ایک آئی ٹی, ایک کال سینٹر پہ. بی پی انڈسٹری جو ہے بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ, اس پہ انڈیا اس زمانے میں ہر 3 مہینے کے بعد ایک اسلام آباد جتنی پاپولیشن کو نوکری دیتا تھا. اتنا سب سے فاسٹ جو ہے وہ گروئنگ جو جاب اپرچونیٹی تھی, تو وہ اس بی پی او انڈسٹری میں تھی. تو یہ کانسیپٹ تھا ہمیں لے کر, وہ انویسٹمنٹ تھی, زمین ہماری تھی, اور وہ فورن انویسٹمنٹ ہماری سے مراد سٹی گورنمنٹ کی. اس کے اوپر بھی میرے جانے کے بعد جو ہے وہ جو اس وقت کی بات کی جو ایڈمنسٹریشن آئی, انہوں نے اس کو اپنی کمٹمنٹ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے, اور ان میں ڈسپیوٹ ہو گیا, اور وہ پروجیکٹ بھی وہیں کریں گے. لیکن میرے زمانے میں جو چیزیں ہو گئیں وہ الحمدللہ سگنل فری کوریڈورس کا میں نے کانسیپٹ دیا. 4 سگنل فری کوریڈورس میں بنا کر گیا پہلا. اور جب ہم یہ پہلی دن جب یہ بات کرتے تھے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یار ایک برج بنا لو, پہلے 1 انڈرسٹینڈ بنا لو, تم نے جو ہے وہ 28 کلومیٹر جو ہے وہ اکٹھے کھود دیا ہے, لاکھوں لوگ گزرتے ہیں چیزیں. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ انہی چیزوں کو لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں. میں نے پہلا سگنل فری کوریڈور اللہ نے بنوایا, یہ کارساز سے لے کر جو ہے وہ سائٹ لمیٹڈ تک جو ہے یہ پہلا سگنل فری کوریڈور. دوسرا سگنل فری کوریڈور جو ایئرپورٹ سے لے کر سوجانی چورنگی تک یہ سگنل فری ہو گیا. ایئرپورٹ 6 انڈر پاسز فلائی اوور پورا سارا ناگن چورنگی اور یہ پورا سرجانی تک. پھر تیسرا سگنل فری کوریڈور جو ہے وہ سفورا گوڑ سے لے کر سفورا چورنگی سے لے کر آل دا وے پارکنگ پلازا, صدر پارکنگ پلازا تک پورا یہ جیل چورنگی, پریڈی اسٹریٹ, جیل چورنگی, یہ سب حسن اسکوائر, یہ پورا نہیں پائی سب آگے. پھر آپ دیکھیں کہ سماما پہ ایک برج بنایا, اس سے پہلے پھر اب جو ہے وہ اس پہ جو پارک ہے اس پارک پہ برج بنایا. جس طرح کر کے آل دا وے جو ہے وہ بالکل جو ملیر کینٹ کا کی جو گیٹ ہے اس گیٹ سے لے کر صدر تک یہ سگنل فری ہو گیا, پورا سگنل فری ہو گیا. یہ سگنل فری کوریڈور 3 تھا. اور 4 سگنل فری کوریڈور جو تھا وہ شارع فیصل پہ ایئرپورٹ سے لے کر آل دا وے شارع فیصل پہ جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں کہ جنا اسپتال والا برج بنا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ FTC والا برج بنا ہوا تھا, اس کے آگے والا برج بنا, پھر اس کے پھر یہ ایئرپورٹ والا, یہ سارا پھر یہ 4 سگنل فری کوریڈورس. پھر میں 3 روٹس چلا کر گیا تھا, 75 بسز پہ CNG بسز کے 3 روٹس چلا
کر گیا تھا. پھر ہمارے یہاں جو ہے میکینیکل سویپنگ ہوتی تو زمانے میں سڑکیں دھلتی تھیں, ہم 315 جو ہے وہ پارکس بنا کر گئے. پھر پارکنگ پلازا, پہلا پاکستان کا آٹومیٹڈ پارکنگ پلازا صدر کے کونے پہ ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا بنا کر گئے. پریڈ اسٹریٹ جو ہے بنائی, جو کہ پچھلے 50 سالوں سے پریڈ اسٹریٹ جو ہے وہ وہاں پر لائنز ایریا کی روڈ تھی, 1185 مکانات توڑ کر 8 لین کی ہم نے روڈ بنائی, 4 لین جانے والی 4 لین آنے والی. کٹی پہاڑی سے رستہ نکال کر پہاڑ کو کاٹ کر جو اورنگی کو رستہ دیا. پھر جو ہے وہ لیاری ایکسپریس وے کے میرے زمانے میں جو ہے وہ 96% جو ہے کمپلیٹ ہو گیا تھا. ناردرن بائی پاس جو ہے ہمارے سامنے زمانے میں 100% کمپلیٹ ہو گیا تھا, آلدو کے فیلڈ پروجیکٹ تھے. پھر 100 ملین گیلن پانی کی لائن لے کر آیا میں کنجر لیک سے لے کر جو ہے وہ کراچی تک, اس کو پھر ڈسٹریبیوشن کی اپنے زمانے میں. میں نے اگلے 50 سالوں کے پانی کی ریکوائرمنٹ کی جو اسٹڈیز تھی وہ سب کروا دیا. اور K4 260 ملین گیلن پانی جو آپ سنتے ہیں, یہ میں نے 2008 میں کنسیو کیا, اپروو کرایا اور اس کو جو ہے وہ چلایا. اور آج جو ہے وہ ہماری حکومتوں نے اس کے اوپر بے تحاشا آنے کے بعد گند ڈالنے کے باوجود بھی 2014-15 میں جا کر اس کو دوبارہ جو ہے انٹیریئر میں کنٹینمنٹ واٹر کے اوپر بھی آپ دیکھیں کتنے کیسز آ رہے ہیں. انٹیریئر کتنا سانگڑ کی طرف معاملات. تو کرکس آف دی اسٹوری ہے کہ اس شہر کا سولوشن کو سالو ہم نے کر کے دکھایا. لوگ جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے تھے سارے کام. تو آج اس ساری باتوں کے کرنے کا مقصد ہے کہ جب آپ کے پاس ول ہو تو آپ آج بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی, ہم نے مطلب ایک سوال ہے, تھوڑا سا فن فیکٹ کرتے ہیں. 20-25 سال پہلے ہم نے آپ کو جیسے دیکھا, آج بھی مطلب آپ ماشاء اللہ پہلے ہم نے آپ کو فرینچ میں دیکھا, آج داڑھی میں دیکھا. اچھا یہ مینٹیننس ابھی دیکھیں, ابھی میں تو بنا کے آیا ہوں نا, ابھی لگ رہا ہے کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پوڈ کاسٹ ہے, لیکن آپ کی ڈیلی کیسے, آپ ڈیلی شیو کرتے ہیں ڈیلی آپ؟ نہیں, جب میں شیو کرتا تھا جب بھی میں خود کرتا تھا, اور جو ہے وہ جب ابھی یہ ہے یہ بھی میں خود جو ہے ڈیلی مطلب ایک بار ڈیلی تو نہیں یار, یہ تو 3-4-5-6 دن کے بعد کو چھیڑنا پڑتا ہے بس. تو مطلب یہ فٹنس کا راز کہاں سے آیا, مطلب یہ ہے واقعی لگتا ہے. اچھا یار تھینک یو ویری مچ. میں تو جو ہے وہ نہیں یار ایکٹر نہ بولو, نہیں مجھے آئی ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ. یہ تو بڑی زبردست خوشگوار بات ہے کہ میں جو ہے وہ آرٹسٹ لگتا ہوں اور جو ہے میں ہیرو لگتا ہوں. اینی ویز تھینک یو ویری مچ. میں میرا خیال ہے کہ بس ایک بیسک سی کوئی میری بھی خاص توجہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے مجھے اور تھوڑا سا فٹ ہونا چاہیے, تو ٹمی شمی میری اور اندر جانی چاہیے. واک کا ٹائم مجھے ملے. مجھے اصل میں یہاں اگر کوئی ایک چیز میں مس کرتا ہوں دبئی کی تو وہ فریلی واک کرنا. وہاں پہ ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام سے واک کرتے تھے. اب یہاں پر ڈیفینیٹلی وہ انوائرمنٹ نہیں ہے واک کرنے والا, اور پھر اس کے لیے کہیں آپ جائیں الگ سے, اور وہ تو پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا سارا. تو یہ ٹریڈ مل وغیرہ چلا لیتے ہیں کوئی 20 منٹ 15-20 منٹ, لیکن جو ہے وہ مجھے میں اس کو اور تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا. تو جس دن وہ میں نے کر لیا تو پھر وہ جو ہے نا پھر سیٹ ہو جاؤں گا. اور کبھی خیال نہیں آیا آپ کو کہ مطلب کوئی فلم دیکھی ہو آپ نے؟ پہلے تو آپ مجھے بتائیں آپ کی فیوریٹ فلم کون سی ہے؟ دیکھو یار مجھے بہت چیزیں یاد نہیں رہ جاتی. مجھے پتہ نہیں آخری فلم میں نا جہاز پہ ہی چلتے سفر میں دیکھی ہوں گی فلم, لیکن مجھے 3 ایڈیٹس یاد ہے وہ. لیکن اس کے بعد بہت ساری فلمیں آئی ہوں, لیکن میں بہت کم نہیں دیکھ پاتا آج کل کے دور میں. تو آج تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے آخری فلم کون سی دیکھی ہوگی, مجھے آئی ڈونٹ ریمبر. اچھا ہم نے سنا ہے کہ آپ کا فیوریٹ ایکٹر انیل کپور. ہاں میں تو یہ میں کہتا ہوں, جب میں فلمیں دیکھتا تھا تو انیل کپور اور مادھوری ڈکشت بھی ہیں آپ, لگتے بھی honestly. نہیں وہ انیل کپور تو ہیرو آدمی ہے. وہ پوچھو نا نائک, اگر فار ایگزامپل ایک ہم رکھتے ہیں کہ نائک فلم آپ نے دیکھی ہوگی, نائک نہیں پتہ جس میں وہ جس میں ایک دن انیل کپور صاحب جو یار وہ میں نے دیکھی نہیں ہے وہ فلم نا, تو بھی میری اور میں نے دیکھی, میں نے سنا بہت ہے کہ ایک دن کے لیے اس کو سی ایم بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا بناتے ہیں. اگر آپ ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے اختیارات اور وسائل جو ہے وہ آرٹیکل 140A کے اختیارات اور وسائل وہ گراس روٹ لیول تک نیچے دوں گا. جو NFC ایوارڈ میں آپ کو پیسے ملتے ہیں صوبوں کو, اس کا پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ کا آئین میں لکھ دوں گا کہ PFC ایوارڈ وہیں سے ملے. سمجھتے ہو PFC ایوارڈ کیا ہے؟ دیکھو پاکستان میں پیسے کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے, سارا پیسہ جمع ہوتا ہے وفاق کو چلا جاتا ہے, رائٹ؟ ٹھیک ہے, 100 روپے فرض کرو, 100 روپے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, 100 روپے جمع ہو گئے اسلام آباد کے پاس. اب اسلام آباد نے پورے ملک کو پیسے بانٹنے ہیں, اس 100 روپے میں سے اسلام آباد 56 روپیز 56 روپے صوبوں کو دے دیتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. 56 روپے اور 44 روپیز اپنے پاس رکھتا ہے. اس کو آسان سمجھ لو, اس 44 روپیز میں اسلام آباد کو کیا, وفاق کو کیا کرنا ہے,
اس نے جو قرض لے رکھے ہیں اس کا جو ہے وہ اس کو انٹرسٹ دینا ہے, قرض واپس کرنا ہے. اس نے جو ہے وہ آرمی کو پیسے دینے ہیں, اس نے جو وفاقی پی آئی او کو پیسے دینے ہیں, اس نے جو ہے وہ رینجرز کو پیسے دینے ہیں, اس نے جو اسٹیل مل کو پیسے دینے ہیں, ریلوے کو پیسے دینے ہیں. یہ وفاقی جو ادارے ہیں. صحیح ہے. اور یہ اس کی الگ ڈبیٹ ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے بچ جاتے ہیں. وہ تو ابھی جو قرض ادا کرتے ہیں اس میں پیسے نہیں بچتے کہ وہ کسی اور چیز کو دے. تو ابھی ڈبیٹ چلی نا یہاں پہ. اور 56 روپیز جو ہے آگے صوبوں کے پاس, ٹھیک ہے. اب صوبوں کو جو جس نظام سے پیسے ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں NFC ایوارڈ, نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اور اگر نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ نہیں ہو رہا تو ڈویزیبل پول کہلاتا ہے. یہ ڈویزیبل پول میں 56 روپے صوبوں کو بڑھ جاتے ہیں. جیسے اس 56 روپے میں سے اس کا 27% میرے سندھ کو ملتا ہے, میرے صوبے کو ملتا ہے 27. وہ 27% پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 1000 ارب روپے سالانہ جو سندھ کو ملا. 1000 ارب روپے. 56% جو ڈویزیبل پول پورے 4 صوبوں کا ہے اس کا جو فارمولے کے تحت جو 27% جو ہے وہ سندھ کو ملتا ہے, اور وہ 27% 1000 ارب روپے بنتے ہیں. 1200 سے 300 ارب روپے سندھ خود کماتا ہے, جو کہ سندھ میں یقیناً کراچی کماتا ہے 99.99%. تو یہ بن گئے تقریباً 1300 ارب روپے. 1300 ارب روپے کا مالک ایک آدمی ہے جس کا نام ہے وزیر اعلیٰ. وہ وفاق سے پیسے لے رہا ہے NFC ایوارڈ میں, اور اپنے پاس وہ پیسے کر لے رہا ہے پارک. وہ پیسے جو ڈسٹرکٹس میں جانے چاہیے 23 کی 23 ڈسٹرکٹس میں, اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, اور ہے تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. وہ جو فارمولا ہوگا صوبے سے نیچے جانے کا والا پیسہ, یہ بھی تو ایک فارمولے سے لے رہے ہیں نا, اپنی مرضی تو نہیں ہے نا. کل کو وفاق کہے بھائی ہماری مرضی, ہم نہیں دے رہے. تو جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی, تو وہاں اگر وفاق کہہ دے تو یہ 1000 ارب روپے نہیں ملیں گے. تو میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ والی بات, وہ جو صوبے سے ڈسٹرکٹ کو جانے والا فارمولا ہے وہ ہے مسنگ, اور اس کو کہتے ہیں PFC ایوارڈ, پروونشل فائنانس کمیشن. نیشنل فائنانس کمیشن سے آپ وفاق سے صوبوں میں لیتے ہیں, اور صوبے سے ڈسٹرکٹ میں جانے والا جو فارمولا ہے اس کو کہتے ہیں PFC ایوارڈ, پروونشل فائنانس کمیشن. یہ پروونشل فائنانس کمیشن, آپ نے مجھے کہا میں کیا کروں گا, پہلے دن یہ پروونشل فائنانس کمیشن اس کو آئین کا حصہ بنا دوں گا, کہ کسی بندے کا یہ اختیار ہی نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی چلائے. آئین میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ کام کرے. سب سے بہترین ہو جائے گا کہ ہمیں فیڈرل کے پیچھے مطلب وہ نہیں ہونا پڑے گا. ایگزیکٹلی. دیکھیں فیڈرل تو پیسے دے رہا ہے نا, ہمیں تو ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں دیتا. اس کی مرضی ہے کہ وہ کراچی کو کتنا دے, اس کی مرضی ہے کہ وہ شکارپور کو کتنا دے, اس کی مرضی ہے وہ خیرپور کو کتنا دے. نہیں بھائی, مرضی پہ نہیں چلتے. مرضی پہ ملک مرضی پہ نہیں چلتے, ملک آئین اور قانون پہ چلتے ہیں. اگر کل کو وزیر اعظم بھی بولے بھائی میری مرضی ہے, میں پنجاب کو دے رہا ہوں, میں سندھ کو نہیں دے رہا, کیا کر لیں گے آپ؟ بھائی آپ وہی کام کر رہے ہیں نا ہمارے ساتھ یہاں پہ. بھئی صوبے سندھ کا وزیر ہے, سارے وزراء اعلیٰ 4 صوبوں کے, ہم چونکہ زیادہ افیکٹو میں سے ہیں, تو آپ وہی کام کر رہے ہیں, اپنی مرضی چلا رہے ہیں. کل کو وزیر اعظم بولے میری مرضی, کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کہیں گے اپنا ملک خطرے میں پڑ جائے گا, آپ اینٹ سینٹ بجانے کی بات کریں گے, کر رہے ہیں. آپ وہی کام صوبوں میں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان میں ٹیکنیکل فلو ہے نا, جس کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھ نہیں رہا, اس میں ون آف دا بڑی جو میجر فیکٹر ہے وہ یہ والی بات. اور اس سے کافی راستے سیٹ بھی ہو جائیں گے جو ہم لوگ روڈوں میں حال دیکھیں. I can talk on this for hours and hours. دیکھیں ساری کرپشن کی مدر آف دا کرپشن ایبسولوٹ پاور میکس دا پرسن ایبسولوٹ کرپٹ والی بات ہے. یہ جو ایک جگہ پہ اختیارات اور وسائل کا ارتکاز ہو جانا ہے, کنسنٹریشن آف پاور کہتے ہیں آپ کو نا اس کو, یا آپ اردو میں کہتے ہیں اس کا ارتکاز, ایک اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ. ایک جگہ پہ وزیر اعلیٰ کے پاس وفاق سے سارا پیسہ اور اختیار آ کے پارک ہو گیا. اب اس سے نیچے ٹریکل ڈاؤن نہیں ہو رہا. ٹریکل ڈاؤن ہوگا تو مجھے بھی ملے گا, حیدرآباد کو بھی ملے گا, لاڑکانہ کو بھی ملے گا, جیکب آباد کو ملے گا. وہ یہاں پر پارک ہو گیا ہے. ہمیں اس پارکنگ کو ختم کر کے اس کو جو اس کی فلو کو نیچے ٹریکل ڈاؤن کرانا ہے. جب یہ ہو جائے گا تو آپ کی کرپشن جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گی, آپ کی جو ہے وہ مس مینجمنٹ منیمائز ہو جائے گی, آپ کی گورننس جو ہے وہ امپروو کر جائے گی, اور لوگوں کے اندر سینس آف پارٹیسپیشن آ جائے گی, لوگوں کے اندر سینس آف اونرشپ آ جائے گی. جب آپ مثال کے طور پر 43,000 اسکول ہیں سندھ کے اندر, 43,000, اور سندھ میں 70 لاکھ بچے وہ ہیں جن کی عمر ہے اسکول میں جانے کی اور اسکولوں سے باہر ہے. 70 لاکھ. ہمارے ملک میں 2.5 کروڑ کی آبادی ایسی ہے جو کہ جن بچوں کی جو کہ جن کی ایج ہے اسکول میں جانے کی اور اسکول نہیں جا رہے. 2.5 کروڑ کی آبادی میں دنیا میں 113 ممالک ہیں جو کہ 2.5 کروڑ کی آبادی سے چھوٹے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس 113 ممالک سے بڑی آبادی صرف ان بچوں کی ہے جو
اسکول ہی نہیں جا رہے. ابھی اسکول جانے والوں کا حشر تو چھوڑ دیں آپ, ان کا کیا حشر ہو رہا ہے, یہ تو اسکول ہی نہیں جا رہا. اب یہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے بڑا ہو رہا ہے, پیٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, ایسا ہی ہے. تعلیم آپ دے نہیں رہے, جو کہ ریاست میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ملک کے ہر انسان کو تعلیم دینا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. فری میں تعلیم دینا, میٹرک تک فری میں تعلیم دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب یہ بچہ کل جب بڑا ہوگا اور اس کو بھوک لگے گی, اس کے بھی بچے ہوں گے, تو یہ آپ کے گلے کو نہ کاٹے تو کیا کرے؟ یہ آپ کا موبائل نہ چھینے, آپ کو موبائل نہ چھینے, آپ کو مارے نہ, تو اور کیا کرے؟ ان میں سے امیجن کرو 2.5 کروڑ بچے ہر سال, 2.5 کروڑ بچے, یہ جب یہ ان میں سے 1%, 0.1%, تو یہ 2.5 لاکھ بچے بنتے ہیں. 1% اگر کسی غلط رستے پہ چلے جائیں, کسی دہشت گرد تنظیم میں چلے جائیں, تو 2.5 لاکھ لوگ, 2.5 لاکھ آپ کے 2.5 لاکھ ٹیررسٹ بن جائیں. اور کیوں نہ بنیں گے؟ 1% کی بات کروں, جبکہ اس سے زیادہ پوٹینشیل ہے جانے کی. تو آپ تو پھر جو ہے وہ یہ سارا سی پیک, وی پیک, اکانومک پیکج, یہ سب ایروڈ ہو جائے گا نا دوست, ایروڈ ہو جائے گا. کوئی بات نہیں کر رہا اس سوال, کسی کو سینس نہیں ہے, کسی کو اس کا ادراک نہیں ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اب یہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے, آج کیا کر رہے ہیں, 43,000 اسکولوں پہ ایک وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر جو ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے, وہ اس کے انچارج ہیں. انچارج سے مراد ہے کہ بھائی وہی اکاؤنٹیبل ہے نا, کیونکہ اکاؤنٹیبل ووٹوں سے ہوتے ہیں, ووٹ والے تو یہ 2 فراد ہیں. اس کے نیچے کیا ہے کہ 5,500 جو بیوروکریسی ہے, وہ بیوروکریٹ ہیں, افسران ہیں. اب بیوروکریٹ کا تو ہنی مون ٹائم ہوتا ہے, آج وہ یہاں ہے, کل کہیں اور چلا جائے. اس کو تو جا کے دروازہ نوک کر کے ووٹ نہیں مانگنا. اکاؤنٹیبل کس کو ہونا ہے؟ 2 لوگوں کو, ایک ہے وزیر اعلیٰ اور ایک ہے. اب 2 لوگ, وزیر تعلیم اور وزیر اعلیٰ, اگر یہ صرف یہ پلان کر کے اپنے گھر سے نکلیں کہ میں نے 43,000 اسکولوں کو وزٹ کرنا ہے, تو ان کو 5 سال لگ جائیں گے واپس آنے میں, ہے نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اسکول کہاں ہیں اور کیسے ہیں. وہ تو اپنے بیوروکریسی سے رپورٹ لے رہے ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں تمام ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے نا وہ ڈی سینٹرلائز ہے. علاقے کا یونین کاؤنسل کا آدمی, اس کا چیئرمین, اور وہ کاؤنٹیز اور وہ بوروز, وہ جو ہے وہ اسکولوں کی تعلیم کی ذمہ دار ہے. یہ وفاق اور صوبہ اپنا پیسہ, اب ان 43,000 اسکولوں کا ایک انچارج ہے وزیر اعلیٰ, اس کے بجائے جس گوٹھ میں اسکول ہے 2, جس محلے میں, وہاں کا کوئی یو سی چیئرمین ہوگا جو لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوگا. ان کو یہ پتا ہو کہ میرے بچوں کے جہاں یہ گوٹ کے یا جہاں پہ اس گلی کے محلے کے بچے جا رہے ہیں اس پیلے اسکول میں, اس کے پیسے ہمارے محلے میں رہنے والے یو سی چیئرمین کے پاس آتے ہیں, جس کو میں اپنے ووٹوں سے منتخب کرتا ہوں. اب اگر وہاں پر اگر وہاں پہ وہ یو سی چیئرمین جو ہے وہ کرپشن کرتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے بچوں کے حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے, تو میں وہاں پہ پھر محلے والے جو ہے نیب کو نہیں بلائیں گے. ہم 10 لوگ جمع ہوں گے, جا کے اس یو سی چیئرمین کا دروازہ نوک کریں گے, اس کو گریبان سے پکڑ کے نکالیں گے. جو میرا ہاتھ ہے نا اس کے گریبان پہ, یہ نیب کا ہاتھ ہے, یہ اینٹی کرپشن کا ہاتھ ہے. آج تک آپ کسی وزیر کے گریبان پہ ہاتھ ڈال سکے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں. کسی وزیر اعلیٰ, کسی ایم پی, کسی ایم این اے. تو کیا ہوا کہ آپ نے یہ 2 اسکولوں کی اونرشپ نیچے دے دی. اس طرح سے آپ تو کیا اکاؤنٹیبلٹی نیچے گراؤنڈ پہ ہی ہو رہی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی نیچے گراؤنڈ پہ ہی ہو رہی ہے. تو آپ نے ڈی سینٹرلائز کر دیا نا, اور لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی دیکھو میں ہوں وزیر اعلیٰ, میں نے تمہارے بچوں کے اسکول کے پیسے تمہارے منتخب کیے ہوئے اس آدمی کو دے دیے. اب یہ اس کو چلانا, اس کو اکاؤنٹیبل کرنا. اچھا, پھر وہ چونکہ اسی کیٹیگری کا آدمی ہوگا جو یو سی چیئرمین ہوگا, اس کے بچے بھی اسی اسکول میں جا رہے ہوں گے, اس کے بچے بھی اسی ڈسپینسری سے علاج کرا رہے ہوں گے, اس لیے کہ وہ اسی کلاس کا آدمی ہوگا. ایم پی اس کلاس کا نہیں ہوتا, نہ وہ رہے گا. ایم پی تو ہوتا کہیں کا ہے, لڑتا کہیں سے الیکشن نا, لیکن وہ جو یو سی چیئرمین ہوگا وہ وہیں کا. تو اگر اس یو سی چیئرمین کے پاس یہ چیز آئے, اور پھر اگر فرض کریں کہ بہت ہی بدکار آدمی آ گیا جی, جس کو آپ, تو اس محلے والوں کے پاس یہ ہمیشہ اختیار ہے کہ اگلی دفعہ اس کو بدل دیں. آپ کسی ایم پی کو نہیں بدل سکتے, وہ تو اپنی برادری کی اپنے ایک مخصوص ووٹ لے کر آ جائے گا. تو دوست, اس ملک کے نظام کو صحیح کرنا مسئلہ نہیں ہے. ہم نعروں سے باہر آئیں, ہم جو جھوٹے نعروں سے, وعدوں سے باہر آ جائیں. مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی یہ ایم کیو ایم آج جو بات کر رہی ہے, یہ صرف یہ نہیں کر رہی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کیسے کریں گے, یہ بھی بتا رہے ہیں ہم.
کوئی پاکستان میں یہ نہیں بتا رہا کہ کیسے کریں گے. سب نعرہ دے دیتے ہیں کہ جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان اور جو ہے وہ تبدیلی آ نہیں رہی, آ گئی ہے, اور ووٹ کو عزت دو. ارے یار ووٹ کو عزت دو, تبدیلی آ گئی ہے, روٹی کپڑا مکان. یہ تو مجھے بتاؤ مجھے روٹی کپڑا مکان ملے گا کیسے؟ یہ جو مجھے بتاؤ تبدیلی سے میرے گھر کے اندر جو ہے وہ میری رشوت کے بغیر ایف آئی آر کیسے کٹے گی, میرے پاس غلط مقدمہ جج کیسے نہیں بنائے گا, میرے گھر میں پانی کیسے, یہ کوئی نہیں بتا رہا. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل آپ کو, میں اگر کوئی کلیم کروں گا, کوئی آپ کو نعرہ دوں گا, تو میں اس نعرے کی پوری تشریح کر کے آپ کو گراس روٹ لیول پہ لے کر جاؤں گا, بتاؤں گا میں نے جو یہ بات کی الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے, یہ ہوگا کیسے, اس کی پوری ریسیپی میں آپ کو بتا. اگر یہ دیگ یہ ڈش بن کر تیار ہونی ہے تو صرف یہ نہیں بنو یہ بن گئی یہ کھا لو, یہ خواب میں دکھا رہا ہوں ڈش ہو نہیں, میں بناؤں گا بھائی ان کے بتاؤں گا اس کی انگریڈینٹس یہ چیزیں ساری. سر اس سے ایک اور ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ آ رہا ہے کہ لوگ اکثر پولیٹیشینز, اکثر ہم ڈائلاگس دیکھ رہے ہوتے ہیں, نیوز چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں کہ عوام کی ذمہ داری ہے ووٹ دیں ووٹ دیں ووٹ دیں. جب ایک چیز سسٹمیٹک ہی نہیں ہے, ایک چیز میں مطلب ایک ڈسپلن نہیں ہے کہ وہ چیز ہمیں پتہ ہوگی اس کا رزلٹ 100% اسی بیس پہ ہے جس طرح ہم جس چیز کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں, اس چیز کو ہم کیسے ووٹ اب فکس کریں؟ کیونکہ میرا دل نہیں کرتا ووٹ دینے کا, مجھے ان دی اینڈ پتہ ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, یا تو یہ ہوگا کہ یار آگے پیچھے سے کرنا پڑے گا. ان دی اینڈ مجھے پتہ ہے کہ جس چیز کو میں سسٹم کو ووٹ دینے جا رہا ہوں, جب وہی سسٹم ڈسپلن میں نہیں ہے تو میں اس کو ٹرسٹ کیسے کروں کہ میرا ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہیں؟ شاید تمہاری بات کو میں جواب دوں, شاید تمہیں اس والی بات کو اگر مانو نا تو سن ضرور لو, اور تمہارے آڈینس آ رہے ہیں. جب ہر آدمی یہ سوچ لے گا جو آپ سوچ رہے ہیں, تو جو دھاندلی کرنے والوں کے لیے آپ نے پلیٹ میں سجا کر جو تھال میں سجا کر ان کو دھاندلی کرنے کی ریسیپی دے دی. صحیح. یہ اگر آپ یہ سوچے بغیر کہ اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے, ہر آدمی نکل جائے گا. دھاندلی کرنے والا دھاندلی کر ہی نہیں سکتا. دھاندلی کرنے والوں کے لیے سیف ہیون ہے کہ آپ یہ سوچ کر بیٹھ جاؤ گھر پہ. جس دن ایک بات یو گیٹ مائی پوائنٹ کہ یہ, اور میں آپ کو 10 کی مثال دے سکتا ہوں, جب لوگ نکل گئے تو دھاندلی کرنے والوں کی دھاندلی کی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی. تو یہ نہ کرو, یہ کوئی نہ کرے. یہ والی بات میں نے یہ چیز سنی ہے کہ اگر آپ کے 10 حکمران ہیں, 10 کے 10 چور ہیں نا, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ جو سب سے کم چور ہے آپ اس کو ووٹ دو, لیکن ووٹ لازمی. یہ سوچ کر گھر پہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان کا کام اور آسان کر دیا. یہ نہیں, جب اگر اتنے سارے لوگ نکل جائیں گے نا, نہیں کر سکتا دھاندلی کرنے والا. Do you think Pakistan is default now? پاکستان, yes, I think Pakistan is in default now. But اس پہ جو ہے وہ میری نظر میں ڈیفالٹ کی الگ ڈیفینیشن ہے. اچھا. اور اس کی جو ہے وہ ایک الگ ریمیڈی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بری بات ہے لیکن ہو گیا, اور اگر جب تک ہم اس کو جو ہے وہ شترمرغ کی طرح سر جو ہے وہ مٹی میں ڈال کر اور اپنی سمجھیں گے بلا ٹل گئی, وہ بلا اور بڑی بن کر ہمیں ملے گی. جب ہم یہ ڈیفالٹ, میرے حساب سے جب یہ ڈیفالٹ ہم یہ کلیم نہیں کر رہے, مان نہیں رہے, تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے اس قوم کا موڈ ہی نہیں بنا پا رہے. ابھی جو ہے وہ قوم کو ہم حالات ہمارے یہ ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور قوم جو ہے وہ جو ہے پیزا آرڈر کر رہی ہے, کیک مانگ رہی ہے کھانے کے. ٹھیک ہے کیوں کیا اس کا قصور نہیں ہے. کیوں فرض کریں کہ وار ہو جاتی ہے, خدا نخواستہ ہم پر کوئی حملہ کر دیتا ہے ہمارے ملک پر, تو بھائی پورے حملہ تو شاید کسی ایک اسپاٹ پہ ہو رہا ہوگا نا, ملک پہ کسی بارڈر پہ کسی, لیکن پورا ملک سینسٹائز ہو جائے گا کہ ہائی ہم پر حملہ ہو گیا ہے, تو ہمارے طور طریقے ہماری چیزیں جو چینج ہو جائیں گی نا, ہوں گی نہیں. بالکل ایسا ہی. لیکن اگر آپ جو ہے وہ آپ اس حملے کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں اور اس کو اناؤنس ہی نہ کریں, تو حملہ ہو رہا ہوگا اور ہمارے ملک پہ کسی جگہ پہ اٹیک ہو رہا ہوگا, اور ہم شادیوں میں جا رہے ہوں گے, ہم پارٹیوں میں جا رہے ہوں گے, اور ہم جو ہے وہ ہم روڈوں پر جو ہے وہ بائکنگ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر جو ملک میں اعلان ہو گیا بولے سائرن بج گیا کہ ملک میں حملہ ہو گیا, تو بھائی سائرن بجانے کی ضرورت ہے کہ ملک جو ہے وہ, اس سے کیا ہوگا, میرے طور طریقوں میں چینجز آ جائیں گی, میں بیہیو کرنے لگوں گا, میں پھر صبح جو ہے وہ جلدی آفس کھولوں گا کہ انرجی بچانی ہے, میں شام میں جلدی کروں گا کہ انرجی بند کروں گا, انرجی بچانی ہے, میں 2 گھنٹے زیادہ کام کروں گا, رشوت لینے والی کی رشوت کم ہوگی, اشرافیہ کو, ملک چلانے والوں کو اپنے پیٹرول, اپنی گاڑیاں سیکریفائز کرنی پڑیں گی, اپنے بچوں کو جو گاڑیاں دی میں سیکریفائز کرنی پڑیں گی, امیر لوگوں کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا, چوریوں کے معاملات, یہ جو اسمگلنگ ہے اس کو روکنا, یہ سب وہ جب آپ اناؤنس کر دیں گے کہ ہم وی آر ان این اسٹیٹ آف کرائسس اینڈ وار, تو ہمارے طور طریقے, ابھی کیا ہو رہا ہے, آپ باہر نکل جاؤ, آپ کو لگے گا کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے,
آپ کے کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, آپ کو لگے گا آپ ٹی وی دیکھو گے, خبریں سنو گے, لوگوں کو بھائی باہر, لیکن آپ باہر نکل جاؤ روڈ پر, کوئی ایک جگہ بھی آپ ریسٹورنٹ پہ رش مجھے کم دکھا دو کہیں پر, آپ مجھے اسپتالوں میں رش کم دکھا دو کہیں پر, آپ مجھے ٹریفک کہیں پہ جیم کے بغیر دکھا دو, آپ مجھے کسی امیر زادے کسی جو ہے وہ بڑے خاندان کسی جو ہے وہ یہ اس کو سمجھا بھی سکو آپ کے یہ ملک تمہارا, یہ تم جو ہے وہ فلیٹ پہ چل رہے ہو یا تم جو ہے وہ اسپورٹس کار پہ چل رہے ہو, کہ بھائی اس ملک میں جو ہے وہ کیا پریشانی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے اس کو آپ نے اس کو اناؤنس نہ کر کے, ہم دو الگ الگ دنیا میں رہ رہے ہیں. ایسے ہی ایک ہے وہ جس کو روٹی نہیں مل رہی ہے, اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کو یہی نہیں پتا کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, اس کو خود ہی پتا, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جو ہے وہ ٹم ہارٹن کھل رہا ہے تو وہاں پر وہ جو ہے وہ جا کر رش لگا رہا ہے لائن, اس کو شاید کافی پینی نہ ہو, لیکن وہ صرف جا کر یہ بتایا کہ میں ٹم ہارٹن سے آ رہا ہوں, میں جو ہے وہ کینیڈین جو ہے وہ چین سے کافی پی کر رہا ہوں, اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ آپ نے, اچھا اس کا قصور بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کی فریکوینسی کو اس کرائسس کے حساب سے اس کو جو ہے وہ مولڈ نہیں کیا, اس کو گیج نہیں کیا. تو میری جو ہے ڈیفینیشن یہ ہے کہ حکومت وقت کو, اور جب آپ اچھا سا برانڈیڈ سوٹ پہن کر لاکھوں روپے کی ٹائی لگا کر جب آپ آ کے جو ہے وہ پرابلم بتاتے ہیں تو وہ سوٹ نہیں کرتی, میچ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ آج کے جو حالات ایسے ہیں, وزیر اعظم کو جو ہے وہ ٹو پیس اتار کر وزیر خزانہ کو ٹو پیس آستین ایسے چڑھائے اور بولے کہ بھائی اس ملک کی واٹ لگ گئی ہے, اب ہمیں جو اس کو ٹھیک کرنا ہے, بولے بھائی یہاں کا اس کی جو ہے وہ ہاں نہیں, وہ بولے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, یہ ساری بری باتیں بتائے, یہ ہو گیا, لیکن بٹ وی آر اے نیشن. میں جو ہے وہ اگر 10 گھنٹے کام کرتا تھا, میں جو ہے 15 گھنٹے کام کروں گا, میں اپنی یہ چیزیں سیکریفائز کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں. اب میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی یہ والا کام جب جا کر اور ایسے آستینیں چڑھی ہو اور بولو کہ بھائی وی ہیو ٹو فیس اٹ فرام این اوپن آئیز, ہاں وہ کرے گی, جب جا کر اتنی ریزیلینس اس قوم کے اندر کرے گی. لیکن بھائی لیکن کال اور فیل میں تضاد نہ ہونا. آج اگر رپورٹ اٹھاؤ گے تو لاکھوں گاڑیوں کے کروڑوں جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ پیٹرول جا رہا ہے, ہم مطلب سرکاری افسران اور ان کی فیملیز کے پرسنل پریویلیجز جا رہا ہے, اور یہ ڈیزل کون سا پیسہ ہے جو کہ آپ ڈالر سے خریدتے ہیں, جو کہ ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے, جو کہ ڈالر آپ کے پاس, یہ پیورلی ڈائریکٹ ڈالر کا مسئلہ ہے. یہ وہ فیول اور یہ پیٹرول آپ ڈالر سے خریدتے ہیں, اور وہ آپ کے پاس لاکھوں گاڑیاں ہیں سرکاری, لاکھوں گاڑیوں میں کروڑوں جو ہے وہ لیٹر جو ہے پیٹرول جا رہا ہے, اور اس کا اربوں ڈالر کا جو ہے وہ آپ کی خرید ہے صرف پیٹرول کی. تو یار آپ صرف اسی وزیر اعظم سے نیچے بولے بھائی میری ساری گاڑیاں وڈرا, سب جو ہے وہ میں اپنی پرسنل گاڑی استعمال کروں گا اور اپنی جیب سے پرسنل پیٹرول ڈلواؤں گا. کوئی سیکرٹری جو ہے وہ لے کر دکھا دے, کوئی نیچے جو ہے وہ ڈی او لے کر دکھا دے, کوئی نیچے, یہاں سے شروعات ہوگی کہانی. پھر اس کے بعد آپ یہ کریں گے, پھر اگر آپ عوام سے کہیں گے ہاں حالات برے ہیں, آپ تھوڑی سی مہنگائی برداشت کریں, آپ جو ہے وہ بجلی کے بل جو ہے بڑھا رہا ہوں برداشت کریں, میرے پر کرائسس ہے, پیٹرول بڑھا رہا ہوں, پر لیکن سچ اور حق تو بتائیں, حق بتائیں نا کر کے, پھر نہیں بتائیں بھی نہیں بھائی. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں پہ آپ نے ٹیکس ڈال دیا ہے, اور خود آپ کی نہ آپ کی باڈی لینگویج میں کوئی چینج آ رہا ہے, نہ آپ کے اللہ تللے میں چینج آ رہا ہے. نہیں بنے گی بات پھر اس طرح. نہیں کبھی آپ تھکتے نہیں, مطلب لائک اتنا پریشر, اتنی ساری چیزیں, ظاہر سی بات ہے فیملی کو بھی ٹائم دینے کا کبھی ہوتا ہے کہ یار میں فیملی کے لیے بھی کچھ کروں, کیونکہ ان دی اینڈ فیملی کہیں نہ کہیں ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے یار, فیملی کے پاس جائیں, کوئی بچپن کا کوئی دوست جس سے آپ خیالات رات میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہو یار کہ یار یہ ہو رہا ہے, یار یہ ہے, یہ چل رہا ہے. بالکل مس کرتا ہوں میں, لیکن میں نے اس کا ایک حل یہ تلاش کر لیا ہے کہ میری فیملی ڈیمانڈنگ نہیں ہے, مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی, ڈیمانڈ نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ کہ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی کام کرو بیٹھ کے پہلے بات کر لو, سمجھا لو. صحیح ہے. تو میں نے جو ہے وہ جب ہم فیملی بنا رہے تھے, چیزیں کر رہے تھے, تو ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بول رکھا, نہ بچوں سے نہ بیوی سے, اور کہہ دیا کہ بھائی میرا تو یہ کام ہے, اب اس کام میں یا تو میرے اگینسٹ آ کر کھڑے ہو جاؤ یا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, چوائسیز آر یورس. کیوں میں لگ جاؤ تو کیوں میں تمہاری باری بہت بعد میں آئے گی تمہارا حق ادا کرنے کی, اور اگر میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو تم دینے والوں میں ہو جاؤ گے. صحیح. تو وہ سب میرے ساتھ اگر کھڑے ہو گئے, ساتھ کس طرح کھڑے ہو گئے کہ شاید میں بھی آپ کو گھومتا ہوا اکیلا نظر آ رہا ہوں, لیکن میرے اس گھومنے میں مجھے میرے گھر کی طرف سے بے فکری ہے. صحیح ہے. جو ان کا ٹائم ہے سارا
جو ان کو جو فیملی کو وہ سیکریفائس کر کے میرے حصے میں انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا. تو میرا یہ مان ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی اگر میرے اس کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی اگر ہوگا اور مجھے جنت دے گا تو مجھے اکیلے جنت نہیں دے گا, میری فیملی کو بھی جنت دے گا. وہ سیکریفائس ہے کہ وہ سلسلے ان کا حصہ اس کے اندر ڈل گیا, آ گیا, اینڈ دے آر کمیٹڈ ٹو اٹ. تو مجھے اپنے گھر سے کوئی, اللہ کا شکر ہے, کوئی الحمدللہ اللہ نظر بس سے بجا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں, کوئی پریشر نہیں ہے, اور کوئی مسئلے مسائل نہیں. میں اس معاملے میں بہت اللہ کا شکر گزار ہوں. آم دی فارچونیٹ ون الحمدللہ. مجھے یہ والی بات دوستوں سے بیٹھک مس کرتا ہوں, اور جو ہے وہ لیکن کبھی کبھار جو ہے میں اس کے لیے کوئی ٹائم نکال ہی لیتا ہوں, کسی کام کو ہی بیس بنا کر کوئی جو ہے وہ ایسے جگہوں پہ 1-2 لوگ ہیں میری زندگی میں جن سے میں اپنی بیٹھ کر دل کی بات کر سکتا ہوں. جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ انفارمل جو ہے وہ آپ جناب کے بجائے اوے اور تو تڑاک بھی کر سکتا ہوں, تھوڑا سا تڑاک, ہاں, تو وہ جو ہے نا وہ میں کر لیتا ہوں. اور وہ ہفتے 10 دن 15-20 دنوں میں کوئی ایسا ٹائم مل جاتا ہے, مہینے میں کوئی ایسا ٹائم مل جاتا ہے جہاں پر جو بھی وہاں پہ بھی, لیکن ڈیفینیٹلی کوئی ہم فلموں کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے, وہ چونکہ سب لوگ اسی چیزوں سے انوالو ہیں تو ہم اس چیزوں میں ہی جو ہے نا اسی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے, چیزیں کرنے کے لیے ہمارے وہاں بیٹھ کے بھی ٹاپک کوئی ہم کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ کر مووی نہیں دیکھ رہے ہوتے یا کوئی اور کام نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بھی یہی ہے. تو اس میں انسان تھوڑا سا کھانا وانا کھا لیتا ہے, چائے پی لیتا ہے, آدھے گھنٹے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جو ریلیکس ہو جاتا ہے کسی اور ٹائم پہ. اس طرح کی ہے. یوٹیوب سے مجھے خیال آیا ہے کہ مطلب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے ایکٹیو چل رہے ہیں یوٹیوب پہ. میں اچھا, ہاں بالکل. ابھی آپ نے پوڈ یہ کاسٹ, تو لوگوں کا کام ہے سارا, یہ علی اور نادر اور ہماری ٹیم ہے تنزیل اور سارے لوگ, یہ لوگ سارے پیچھے لگے ہوئے ہیں سب. ماشاءاللہ بڑی ٹیم ہو گئی ہے. پہلے پی ایس پی سے لوگ آئے ہیں اور ایم کے لوگ ہیں, وہ مرج ہو گئے ہیں سارے. تو جو بالکل اللہ کی شکر ہمارے پاس بھی اسٹرینتھ تھی, ادھر بھی اسٹرینتھ تھی, تو وہ سارا مرج ہو گیا. اور ہمارا چونکہ کام ہی یہی ہے, بات کرنا, دعوت دینا, اپنی بات کو پھیلانا. تو اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے. باقی مصطفیٰ بھائی, ہم نے بڑی پولیٹیکل بھی بات کری, آپ کے بارے میں تھوڑی سی. اچھا, ایک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکسیپٹنس اباؤٹ یور سیلف, یور ود ان, وہ کیسے انسان کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایز این پولیٹیکل ریپرزینٹیو بھی, ایز اے ہیومن بینگ بھی, اپنے بارے میں انسان کی, میں بولتا ہوں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اچھائی بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک لوگوں کو ایک ایگو کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو ایگو کو ختم کرنے کے لیے انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے اس ٹرانزیشن میں کہ وہ ایک اپنا اچھا ورژن بہتر بنا سکے؟ اگر آپ کے پاس آپ کا مقصد کلیئر ہے, آپ کا ٹارگیٹ کلیئر ہے کہ آپ کو اچیو کیا کرنا ہے, صحیح, تو آپ کی یہ راستے جو ہے بہت آسان ہو جاتے ہیں. صحیح. اگر آپ کو ٹارگیٹ کے اندر کوئی کنفیوژن ہے, اگر آپ کے الٹیمیٹ آبجیکٹو کے اندر کوئی کنفیوژن ہے, آپ کے ویژن کے اندر کوئی کنفیوژن ہے, تو پھر آپ کو یہ رستوں میں جو ہے پھر آپ کو ہر جگہ اسپیڈ بریکر نظر آئیں گے آپ کو. صحیح. کیونکہ میرا الٹیمیٹ آبجیکٹو بڑا کلیئر ہے کہ مجھے جو ہے وہ حاصل کیا کرنا ہے. ہم یہ سارا کام, میں نے آپ کو جو اپنی انٹرو میں بات کی کہ میں میں یہ سیاست کیوں کر رہا ہوں, ایم پی بننے, MNA وزیر بننے کے لیے, پروٹوکول کے لیے. اچھا, وہ تو میرے پاس رہ چکی, اور میں پھر یہاں کیا کر رہا ہوں, تو پھر پروٹوکول والی پارٹی میں جاؤں, مجھے آفر کرنے کے لیے تیار ہیں, مجھے دینے کے لیے تیار ہیں. اگر فرض کو یہاں مجھے میں ہار گیا اپنی پارٹی میں, یا فرض کریں گے میں سیٹیں نہیں ملیں, آگے ملیں گی یا ملیں, تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ شارٹ کٹ میرے بہت سارے ہیں. تو یہ آبجیکٹیو نہیں ہے. آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہیں بڑا کیا ہے. مجھے ممبر پہ نہیں بٹھایا کہ میں رب کو وہاں راضی کروں, مجھے ڈاکٹر نہیں بنایا کہ میں غریبوں کو علاج کر کے راضی کروں, مجھے بہت پیسے والا نہیں بنایا کہ میں لوگوں کے اوپر خرچ کر کے راضی کروں. مجھے تو رات میں کسی کے گھر کے آگے کھڑے ہو کر اس کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھانا سکھایا رب نے. مجھے تو اس کچرا اٹھانے میں رب کو راضی کرنا ہے. صحیح ہے. مجھے تو کسی کو پانی دینا سکھایا ہے, کسی گھر کے آگے کے سیوریج کو ٹھیک کرنا سکھایا ہے, رات میں کھڑے ہو کر کسی گھر کے آگے کے روڈ کے گڑھے کو بھرنا سکھایا ہے. مجھے تو رب کو یہیں راضی کرنا ہے. تو جب میرا یہ آبجیکٹیو جو ہے وہ کلیئر ہے نا, تو مجھے پھر یہ ساری چیزیں, پھر بیچ کی چیزیں, رستے نا, مجھے کوئی اسپیڈ بریکر میرا رستہ نہیں روک سکتی. یہ اسپیڈ بریکرز ہیں, یہ ایگو اور یہ چیزیں. ہاں, میں انسان ہوں, ایک کیفیت آتی ہے انسان کے اوپر, اور وہ, لیکن پھر میں فوراً اس کو ریکور کر لیتا ہوں, اس کو الگ آ جاتی ہے کہ بھئی عزت ذلت جو ہے وہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی آپ کو کسی انسان سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ آپ کو عزت دے گا, تو بیوقوفوں والی بات ہے. کسی انسان سے آپ یہ لگا لیں کہ یہ آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ سے آپ کو رسوا کر رہا ہے, آپ کی عزت کم کر رہا ہے, یہ بھی اسٹوپڈ. اس کی اپنی کیا اوقات ہے کہ وہ مجھے عزت دے گا, اس کی اپنی کیا اوقات ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ رسوا کرے گا. تو یہ تو رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. تو جب یہ بیسکس آپ کے پاس ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے کوئی, تو میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, امپورٹنٹ بات ہے کہ بھئی آپ کا ٹارگیٹ
کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, وہ بالکل کلیئر. الحمدللہ میرے پاس, مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اس والی بات میں کوئی پرابلم, اسی لیے میں جو فیصلے کرتا ہوں کنوکشن کے ساتھ کرتا ہوں. صحیح ہے, مجھے کنوکشن ہے اس والی بات پہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک بات ہے ساری, اور اس میں میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے, میری الٹیمیٹ یہ جو ہے وہ لوگوں کا مسئلہ ہے, انسانوں کا مسئلہ ہے, اور اجتماعیت کا مسئلہ ہے. تو وہ اس حوالے سے میں فیصلے کرتا ہوں. تو مجھے آج تک کبھی بھی یہ والی پرابلم الحمدللہ نہیں ہوئی, ایگو والی اور لوگوں سے ناراض ہونے والی یا لوگوں سے کو ناراض کرنے والی. اور ایک بڑا امپورٹنٹ جو آئی تھنک آج کل بڑا ہم لوگ, کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں ملک کے اور بہت سب کہیں نہ انسٹیبلٹی ہے, انسرٹنٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس کو رکھتے ہوئے ہاؤ ٹو فائٹ ڈیورنگ دس ٹائم وتھ ڈپریشن, اینگزائٹی, ایک مینٹل ہیلتھ پہ بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ لوگ بہت زیادہ, اگر میں I'm gonna be honest, عام آواز لوگوں کے لیے بھی ایک میسج obviously, کیونکہ سب جو people who come with power, they have a huge responsibility to share their practices as well with other people, کہ ہاں یار جب یہ بھائی کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں نہ کہیں لوگ بہت پریشان بھی ہیں, ڈپریس بھی ہیں, انسرٹینٹی کو لے کیا ہوگا, بھلے ماننے والے ہوں خدا کے نہ ماننے والے. تو یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے. میں اس پہ اپنی بات نہیں کرتا, میں کسی علم والے کی بات کرتا ہوں. آپ کو بتاتا ہوں, یہ میرے الفاظ نہیں ہے یا میری سوچ نہیں ہے, میں کسی علم والے کی سوچ بتا رہا ہوں آپ کو. اور وہ یہ کہ یہ جو ڈپریشن اور یہ حالات خرابی والی بات ہے, مایوسی والی جو بات ہے, اس پہ میں ان کی بات کوڈ ان کوڈ کر رہا ہوں کہ ان سو مینی ورڈس, اس پہ صبر کرنا سیکھیں, نمبر 1. صحیح ہے. اور اس پر یہ سوچیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. تو یہ ہمارا جو ڈالر بڑھ رہا ہے, یہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ حالات ہو سکتے ہیں. یہ آپ کی لائٹ 3 دفعہ گئی ہے, صحیح بات ہے, حقیقت. یہ آپ کا خیال ہے کہ اس لائٹ جانے میں رب کا کوئی رول نہیں ہے؟ بے شک. صحیح ہے. اور جب آپ کے پاس لائٹ آئے گی تو اس میں رب کا کوئی رول نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں ایک پتا میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں کرتا. صحیح ہے. تو میری اسکولنگ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے رب کی مرضی کے بغیر؟ مجھے انصاف کیسے مل سکتا ہے رب کی مرضی کے بغیر؟ میرے گھر میں پانی کیسے آ سکتا ہے رب کی مرضی کے بغیر؟ اگر اس بیسک پہ اگر آ گئے تو پھر یہ آج جو حالات ہیں, اس حالات پہ ہمیں فوراً سمجھ میں آنے لگے گا کہ ہمیں اس میں کرنا کیا ہے. صحیح ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا یہ مان ہونا چاہیے کہ رب ہم سے بہت پیار کرتا ہے. صحیح. اللہ ہمیں جو ہے وہ ہم سے بدلہ نہیں لینا چاہتا. اگر ہم خود جو ہے وہ بہت نافرمان نہ ہو جائے, اللہ ہمیں جو ہے وہ اٹھانا چاہتا ہے, جھٹکے دے کر اٹھانا چاہتا ہے. جس طرح کوئی ڈاکٹر کسی مرض کو دور کرنے کے لیے انجیکشن لگاتا ہے, پیٹ چیرتا ہے, ٹانکے لگاتا ہے, وہ ڈاکٹر اس بندے کا دشمن تھوڑی ہوتا, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, اس کا دشمن تھوڑی ہوتا ہے. لیکن جب اس ٹانکوں سے, اسٹچنگ سے جب وہ باہر آتا ہے تو وہ اس کا مرض جو ہے وہ جا چکا ہوتا ہے. رب بھی ہمارا طبیب ہے, رب ہمارا ڈاکٹر ہے, رب ہم سے پیار کرنے والا ہے. یہ جو آج ہمارے حالات ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے. وہ طریقے یہ ہیں, دیکھو بھائی یہ آزمائش ہے. صحیح. اور میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں کسی علم والے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اس طرح مثال دی کہ دنیا میں جو اللہ کے نبی ہوتے تھے وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ لوگ ہوتے تھے, برگزیدہ لوگ ہوتے تھے, سب سے چاہنے والے لوگ ہوتے تھے نا, سب سے پسندیدہ. دنیا میں سب سے پسندیدہ لوگ جو گزرے ہیں رب کے, وہ کون گزرے ہیں؟ نبی ہے نا, پہلا درجہ تو ان کا ہے. ایک نبی کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امتحانات سے نہیں گزارا ہو. ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے, اسماعیل علیہ السلام کو بولا, اس کو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو ذبح کرو, اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں سے کہا ذبح کرو. یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بازار میں بکوایا, غلام بنوایا, باپ سے جدائی کروائی. باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی ہونے والا ہے. ایک باپ جو ہے وہ اپنے جو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان سے, ان کو امتحان آ گیا کہ بیٹا جو ہے وہ ان سے دور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمایا, اللہ تعالیٰ نے کتنے امتحانات سے گزارے, ساری کہانی. اس طرح سے آپ یو نیم اے پیغمبر, اس وسلم تک کی بات آتی ہے, نیم اے پیغمبر. تو کیا اللہ اپنے سب سے زیادہ برگزیدہ قریبی جو بندے ہیں جو کہ نبی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کیا سزا کے طور پر یہ آزمائشیں دے رہا ہے؟
ہے بھائی ہم اور آپ کون ہیں؟ نہیں سزا کے طور پہ تو نہیں دے رہا. اچھا انہوں نے اس پہ کیا کیا؟ شکایتیں کی اللہ تعالیٰ سے, احتجاجی جلسے کیے, رونا گانا کیا. اس پہ کیا کیا؟ سب نے صبر کیا, سب نے صبر کیا. سب نے تو یہ تو اللہ نے ہم تک پہنچا دی نا یہ والی بات ساری. صحیح بات. اس میں تو کوئی دنیاوی بات بھائی, یہ تو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا نا کہ بھائی. اور ان سے جب ہم نے امتحانات سے نکل کر جب نکلے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اور نوح علیہ السلام کو جو 950 سال تک کتنی تذلیل کی ان کی, اور کتنے نہیں مانے ان کی باتیں ساری چیزیں. کتنے پیغمبروں کو تو جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا, ان کی جان لے لی گئی ساری. کتنے امتحانات ہیں, یو نیم. عیسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات موجود ہیں, کتنی جو ہے وہ پریشانی سے گزرنا. تو آپ امیجن موسیٰ علیہ السلام کی تو بھائی پیدائش سے ہی جو یعنی کہ پیدا ہوئے تو فرعون کے لوگ, جو اس زمانے میں فرعون نے کوئی نجومی نے بتا رکھا تھا کہ بھائی جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا وہ تیری سلطنت ختم کرے گا. تو فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا اس کو ذبح کر دو. تو اس ڈر سے ماں نے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا. آزمائش دیکھو, نبی بننے والے زمانے کے, اب آزمائش دیکھو. اور آ کر جو وہ ہمیں سارا واقعہ پتا ہے کہ بھائی فرعون نے اور ان کی اہلیہ نے اٹھایا اور ان کو بڑا کیا چیزیں کی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ محل میں پیدا کرے, پیغمبر کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے, اور جو بنا کیا مسئلہ ہے رب کے لیے. رب اپنے سب سے برگزیدہ بندوں کو آزمائشوں سے گزار رہا ہے, اور ان بندوں نے کیا کیا؟ ان آزمائشوں پہ صبر کیا, اللہ سے رجوع کیا, اللہ سے لو لگایا اپنی چیزوں اپنی. وہ تو خیر معصوم لوگ ہوتے تھے, وہ تو جو ہے کبھی غلطی کرتے نہیں تھے, لیکن اس میں لیسن ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ ان حالات پہ, ان ساری چیزوں پہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کو ختم کرنا ہے, اور اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے رب کے اشارے کو سمجھ کر ہمیں رب سے قریب ہونا ہے, ہمیں رب سے قریب ہونا ہے, اور ہمیں اس پہ صبر کر کے ہمیں کوشش کرنی. ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں سے اور ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے, اور ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے. اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے. دیکھیں کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا جب بیمار تھے کہ بھائی آپ کے لیے میں جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر بھیجوں, طبیب بھیجوں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میرے طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے. کتنی گہری بات ہے, کتنی گہری بات ہے, کتنی گہری. بولو میرے طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا, کس طبیب کو بھیجیں گے؟ تو جب جو ہے وہ تو خیر بڑے لوگ تھے, ان کا توکل, ان کا ایمان بڑا تھا. تب اس میں سے اس کی خاک لے لیں, اور اس پہ شور شرابہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کرائسس پہ صبر کریں, اور اس پہ جدوجہد کریں, کوشش کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اللہ ہمیں وہاں لے کر جائے گا اس سے جہاں پہ ہماری جو سوچ نہیں تھی. سارا جو چیلنجز دیتا ہے اللہ تعالیٰ سزا کے لیے نہیں دیتا, آپ کو آگے بڑھانے کے لیے دیتا ہے. تو میرا یہ مان ہے کہ یہ پورا کرائسس ساری, اور میں نے بیچ میں پیچھے آپ کی بات کر لی کہ کرنا کیا ہے, کہ بھائی وزیر اعظم کو فولڈ کرنا ہے, اپنے ٹائی اپنی اتارنی ہے, اور قوم کو بولنا یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, یہ خراب ہے. پھر اس کے بعد اعلان کرے گا, بتائے گا کہ میں یہ لیتا تھا سرکار سے پروٹوکول, پیسے, گاڑی, میرے گھر والے اتنے نمبر. کوئی شرم نہ کرے, بولے کہ میرے پاس 500 گاڑیاں تھیں, بولے آج سے میرے پاس جو ایک بھی گاڑی سرکار کی نہیں ہوگی, قوم کے پیسوں کی نہیں ہوگی. 1 لیٹر پیٹرول میں نہیں لوں گا. میرے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ایک گاڑی استعمال کروں, اور میں جو اپنے جیب سے پیٹرول ڈلواؤں. کر کے دیکھیں, یہ نہ ملک کھڑا ہو جائے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا آخر میں ریپڈ فائر, اس کے بعد ٹھیک ہے کریں گے ریپڈ فائر. جلدی دیر ہو گئی بہت. چلو کرکٹ یا فٹ بال؟ کرکٹ. ادریس کی نہاری یا نازم آباد کی بریانی؟ ادریس کی نہاری. اور عمران خان ایز اے کرکٹر یا پولیٹیشین؟ کرکٹر. شیخ رشید یا بلاول بھٹو؟ جانے دیں دونوں. اچھا ترکی یا مالدیوز؟ ترکی. کراچی یا لندن؟ کراچی. زنگر برگر یا بن کباب؟ بن کباب. چائے یا کافی؟ چائے. اچھا جاتے جاتے آپ کو ہمارا انسائکلوپیڈیا کیسا ایکسپیرینس لگا؟ دیکھو میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھتا ہوں تو یہاں ہوں, ٹھیک ہے. یہ میں ٹائم ضائع نہیں کرتا, اور آپ کو اس لیے نہیں سمجھتا کہ آپ جو میرا انٹرویو کر رہے ہیں, اور آپ کی جو کیٹیگری نا نوجوانوں کی, آپ لوگوں کے کاندھوں پہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری آپ کو یہ فیل کرنی چاہیے. یہ جو آپ جو لوگوں کے لیے
کے اسپوکس پرسن بن رہے ہیں, اس قوم کے موڈ اور نوجوانوں کو اپنے پیچھے چلا رہے ہیں, بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو یو بیٹر واچ آؤٹ. اور آپ جو کوشش کر رہے ہیں, اس کوشش کرنے پہ جتنا سلام پیش کیا جائے وہ کم ہے, اور آپ کو دیکھ کر اوروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے. اور آپ کو بالکل نہ تو میری باتوں سے انفلوئنس ہونا چاہیے نہ کسی اور کی باتوں سے. آپ جو صحیح دیکھیں, صحیح وہ بولیں. اور آپ لوگ لیڈران ہیں, لیڈران. آپ بھی دائی ہیں, دائی آپ بھی دائی ہیں, اور آپ اس دائی والے کیریکٹر, لیڈر والے کیریکٹر, دعوت دینے والے کیریکٹر کو اپنے سامنے رکھ کر آپ اس ملک میں آپ کی جو, اس لیے کہ 65-68% جو یوتھ بلج ہے اور زمانہ آپ ہی کا ہے, اور آپ اگر آپ کی ہمارے نوجوان اس ملک میں اپنی ذمہ داریوں کو لے لیں گے, چھین لیں گے ہمارے ہاتھوں سے, اور صحیح ٹریک پہ چل جائیں گے, تو یقین کریں ہمارا جو ہے نا فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گا. تو میں اس وجہ سے آپ کے پاس اور آپ جیسے نوجوانوں کے پاس میں آتا ہوں کہ میں آپ کی اہمیت کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی انسائکلو میڈیا ہب جو آپ کا میڈیا ہاؤس ہے, اس کو ایک بہت بڑی جگہ پہ, بہت اچھی جگہ پہ, اور پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس کو بہت پاپولر کریں. خوش رہیں, خوش رہیں. نائس میٹنگ یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار آن دی شو. بہت شکریہ آپ کا, اور یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ میں آج پوڈ کاسٹ کر سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار آؤٹرو پلیز. تو بھائی یو گائز ہیو سین واٹ ہیز ہیپن ٹوڈے. سید مصطفیٰ کمال صاحب از آن podcast with us. تو as you know, as promised, as committed all the time with a new guest, with a new commitment, with a new value, inshallah تعالیٰ آپ کو یہاں پہ اس شو پہ دکھیں گے اور آتے رہیں گے. See you guys soon with a new guest. اللہ حافظ.